فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ الحمدللہ آج 1447 ہجری کے ربیع الاول شریف کی پہلی رات ہے۔ تمام سادات کرام کو ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ میلاد مبارک ہو۔ تمام عاشقان رسول کو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت اور ماہ میلاد مبارک ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی آپ کا ماہ میلاد مبارک ہو۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بیچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1447 ہجری کی آج ربیع الاول شریف کی پہلی رات اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف گزار کر جو رات آئے گی 13ویں شب، اس میں بھی یہ سلسلہ مدنی مذاکرے کا رہے گا۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مولانا محمد یافور رضا تاریدہ مول تعلق کی پکے ڈیر اسماعیل خان شہر پنیالہ شریف ندا امیر السنت نا مادہ سوال دا چھ الحمدللہ تو ایوے عرصے نا مورا تا شکم دے دی دینی مسائل شرعی مسائل رزا کوے او دا ہم مورا قتلی دی چھ تو خلقو تا دی شرعی مسائل کلا وروشاوے نو خلق چکم دے اغا باندے عمل ہم کوے، لیکن کیاو کس مورا نا سوالو کی نو ترچو پورے چھ مورا تا 100% معلومات نہیں نو اغا پورے چکم دے مورا تا اخ کس تا جواب ندی ورکول پکار، لیکن دے سرا یو عالم تا دا سے چھ انداز اختیارول پکار دا کچھرے یاو کس دنا سوالو کی او اخ سوال والجواب دے دخ کس خواہش برخلاف ہی نو امیر سنت برائے کرم مورا رہنمائیوں کو یافور تاری بھائی نے سوال کیا ہے پشتوں میں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے سنت آپ ایک عرصے سے ہمیں شرعی مسائل سکھا رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا مسئلہ سن کر لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ میرے سنت اگر کوئی ہم سے سوال کرنے آئے تو اگر اس مسئلے کا ہمیں 100% یقینی معلومات ہو تو اس کو ہمیں جواب دینا چاہیے، لیکن ان معلومات کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسا کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس بندے کو جواب بھی ملے اور جواب کے ساتھ ساتھ اس کو اس پر عمل کرنے کا ترغیب بھی ملے؟ ماشاءاللہ، بڑا اچھا سوال ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ جب تک 100% یقینی معلومات نہ ہو اور اپنی معلومات پر بھی مطلب اعتماد ہو، اتنا علم ہو کہ وہ صحیح بیان کر پائے گا، تب تو جواب دے سکیں گے صرف اسی کا جو ہم نے علماء سے سنا یا علماء کی کتاب سے پڑھا۔ اس سے زیادہ یعنی اٹکل سے کچھ بھی اضافہ نہیں کرنا۔ اب یہ کہ ہم تو ذرا بتا ہی سکتے ہیں، عمل کی توفیق تو اللہ پاک کی طرف سے ملے گی، ہم کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ
عمل کی بھی ان کو شوق پیدا ہوگا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جس کو بتایا وہ عمل کرے گا نہیں، عمل کرے گا بھی، کرتے بھی ہیں لوگ الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خوف ایک ایسا نفسیاتی رویہ ہے جو کسی خطرے کے محسوس ہونے پر پیدا ہوتا ہے اور جسم کو خطرے سے بچانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اقسام: نمبر 1، قدرتی خوف جیسے اونچائی، اندھیرے یا خطرناک جانور سے خوف۔ نمبر 2، تجرباتی خوف جیسے کسی حادثے کے بعد گاڑی یا کسی سواری سے ڈرنا۔ نمبر 3، نفسیاتی خوف، فوبیاز، غیر معمولی اور غیر منطقی خوف جیسے پانی کا خوف یا بند جگہوں کا خوف۔ خوف کے اثرات: جسمانی اثرات، دل کی دھڑکن تیز ہونا، پسینہ آنا، سانس پھولنا، کپکپاہٹ۔ نفسیاتی اثرات: بے چینی، وہم، ڈراؤنے خواب، توجہ کی کمی۔ سماجی اثرات: لوگوں سے کترانا، خود اعتمادی میں کمی، روزمرہ زندگی متاثر ہونا۔ امیر اہل سنت زندگی میں ہونے والے حادثات اور صدمات دل میں خوف ڈال دیتے ہیں اور وقت بھی ان کو بھر نہیں پاتا اور انسان ان میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ ایسے میں کیا کریں؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ اگر کوئی کسی خوف کا شکار ہو، اس کے اپنے قریبی اس کا مذاق بناتے ہیں اور اس کو مزید خوف والی باتوں سے ڈراتے ہیں، ایسے مذاق کرنا یا کسی کی کیفیت نہیں سمجھنا، اس پر آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ امیر اہل سنت ہم سب کے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خوف تو واقعی کئی طرح کے ہیں، جیسے کہ بعض اوقات کوئی سے صدمات پیش آئے ہوتے ہیں زندگی میں تو وہ یاد آتے رہتے ہیں، تو یہ جیسے یہ ماضی کے صدمات ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی خوف آتا ہے۔ کسی نے ڈرا دیا تو بعض اوقات ڈر دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کوئی ایسا خواب دیکھ لیا ہوتا ہے تو اس کا خوف بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یعنی منفی سوچ ہوتی ہے، وہمات ہوتا ہے، وہم، تو اس کی وجہ سے بھی بس وہ خواہ کا خوف جو لاگو پڑ جاتا ہے۔ یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے امتحان سر پر ہے تو بس اس کا خوف ہوتا ہے کہ میں تو تیاری نہیں ہے، الگ تیار ہوتی ہے، سب کچھ محنت کی ہوتی ہے، لیکن بس خوف بیٹھ جائے گا کہ میں تو اب پاس نہیں ہوں گا، میرا پیپر صحیح نہیں جائے گا، میرا پیپر نہیں صحیح، تو یہ بھی بلا وجہ کا خوف ہوتا ہے۔ نہ آدمی اپنے اندر اسٹیمنا پیدا کرے نا اور خود اعتمادی پیدا کرے کہ نہیں میں دوں گا پیپر اور انشاءاللہ میرا صحیح جائے گا پیپر، تیاری بھی کی ہے اور دعا بھی کرے اس کے لیے، تو اس طرح خود اعتمادی ہوگی نا تو اپنے اوپر یہ بھروسہ ہوگا تو پیپر اچھا جائے گا۔ ورنہ یہ کہ اگر خوف ہوگا تو وقت پر ہو سکتا ہے کہ ذہن سے نکل جائے جوابات۔ ذرا جاب کے لیے انٹرویو دیا تو بس ڈر لگا رہے گا کہ انٹرویو میں پتہ نہیں میں پاس ہوں گا نہیں ہوں گا، انٹرویو دیتے ہوئے خوف کہ میں درست جواب دے پاؤں گا کہ نہیں دے پاؤں گا، میں انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے، تو یہ خوف اگر بیٹھا ہوگا نا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جوابات درست نہ دے۔ تو اپنے اندر ذرا آدمی خود اعتمادی پیدا کرے گا نا اور اللہ پر بھروسہ کر کے وہ اگر دے گا جواب تو ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ جب بعض اوقات دوسروں کی باتیں سن کر، دوسروں کے تجربات سن کر بھی خوف آتا ہے کہ میں ادھر گیا تھا تو یوں ہو گیا تھا، میں اس راستے سے گیا تھا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وغیرہ، تو اس طرح مطلب کہ باتیں سن کر بھی خوف بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ ہوا تو آپ کے ساتھ ہوگا، لیکن بس وہ بیٹھ جاتا ہے خوف کہ مجھے میرے ساتھ بھی ہوگا۔ تو یہ جب ذہن میں بٹھا لیتے ہیں نا تو بعض اوقات نفسیاتی طور پر بھی ایسا ہو جائے تو تعجب نہیں، دن کو جو خیالات غلبہ کرتے ہیں نا تو بعض اوقات وہی خواب میں بھی نظر آتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ قدرتی آفتوں کا زلزلہ آ جائے گا، طوفان آ جائے گا، اب بارش شروع ہوئی، اب کیا ہوگا، اب میرا تو چھت گر جائے گی تو دیوار آ پڑے گی، تو اس طرح کے بھی بیکار کے خوف بھی بندہ بعض وقت اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے، تو یہ بھی خوف نکالنا چاہیے۔ یا فلاں بخار میں فوت ہوا تھا ہمارا عزیز، اب مجھے بخار چڑھا ہے، اب میں بھی گیا، اب ہو سکتا ہے کہ گیا، اب بخار تو دنیا کو آتا ہے، بخار والے سارے تھوڑی اسی بخار میں فوت ہو جاتے ہیں، تو اب خوف بٹھا لے تو ہو سکتا ہے کبھی کچھ ہو جائے۔ تو اس طرح کی چیزوں میں اللہ پر بندہ توکل کرے، بھروسہ کرے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دفع خوف کے لیے، خوف دور ہونے کے لیے سینے پر اپنا ہاتھ رکھنے کا ارشاد فرمایا تھا۔
لہذا اب بھی اگر کسی کو کوئی خوف لاحق ہو، ڈر لگنے لگے، تو اب بھی کسی کو خوف لاحق ہو یعنی ڈر لگنے لگے اور وہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لے تو اس کا خوف دور ہوگا اور دل سکون و قرار پائے گا۔ مفسرین نے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ چونکہ خوف کے وقت دل دہل اور بدن لرز جاتا ہے، لہذا یوں سینے پر ہاتھوں کو رکھ لینے سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حوالات تفسیر البغوی جلد 6 صفحہ 207۔ اپنے طور پر مطلب ان خوف کو مطلب پالے نہیں، تو اب جیسے کہ منفی سوچ ہے، الٹ یعنی کہ الٹی سوچ، تو اس کو مطلب مثبت یعنی سیدھی سوچ پر لائے، یہ ہو جائے گا، نہیں میں نے دعا تو کی، اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے، مجھے نہیں ہوگا، یا فلاں سے دعا کروائی ہے اور انشاءاللہ مجھے نہیں ہوگا، یہ جو اس کو ہوا یا فلاں کو ہوا، یا مجھے یہ خوف بیٹھا کہ یہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پر بھروسہ کر کے احتیاطی تدابیر نہ چھوڑے، لیکن یہ اللہ پر بھروسہ پہلے، بچانا رب نے ہے، کسی بھی مطلب یعنی کہ بری شے سے، تکلیف دہ چیز سے وہی بچاتا ہے ظاہر ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ بعض اوقات ایسے خوف ہوتے ہیں کہ جو لاگو پڑ ہی جاتے ہیں، تو ان کو مطلب آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کو ڈیل کرے، آہستہ آہستہ اس کو مطلب اپنی عادت میں شامل کرے گا نا، حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے، تو آہستہ آہستہ اس کا دماغ جو ہے نا اس کا عادی ہو جائے گا۔ اب ایسے بھی میں نے شخص دیکھے ہیں کہ جو اکیلے میں ڈرتے ہیں۔ میں نے ایک آدمی کو ملا تھا، مجھے پرانی بات ہے کہ وہ یوں اچھا خاصا تھا، بولا مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے، کوئی نہ ہو نہ چاہے دن ہو گئے رات ہو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اچھا، تو بعضوں کو ہر شخص سے ڈر لگتا ہے کہ مجھے مار ڈالے گا تو، میرا گلا گھونٹ دے گا تو۔ اس طرح کے خوف بھی ظاہر ہے کہ اب اس کی کوئی ٹیبلٹ تو ہے نہیں جو کھا لے اور ٹھیک ہو جائے۔ بندہ خود اپنے طور پر حالات کا مقابلہ کرے کہ یار میں اتنے لوگوں سے تو ملا ہوں، کسی نے تو مجھے چانٹا نہیں مارا، نہ مجھے کوئی شر کی بات کی، مجھے اچھی طرح ملتے ہیں، مسکراتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو کوئی کیوں مارے گا مجھے؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ تو ایسے ہی مار دے گا مجھے۔ اس طرح خوف، اکیلے میں خوف آنا، کیا ہے، کون ہے؟ کچھ تو نہیں ہے، کس سے ڈرنا؟ مجھے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو یوں اللہ کا ڈر اگر دل میں واقعی حقیقی معنوں میں آ گیا تو پھر سارے ڈر ختم۔ تو اس طرح مطلب اپنی سوچ بدلنی ہے، حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ مطلب کبھی کبھی نفسیاتی ڈاکٹر سے رجوع کرنے سے بھی ان کے علاج ممکن ہوتے ہیں۔ یہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے نا، خوف تو وہ اسی گفتگو کرتے ہیں نفسیاتی ڈاکٹر، یہ دوا تو شاید جان جان کے دیتے ہوں گے کہ بندے کو وہ لگے کہ یہ دوا سے میرے دوا تو دی ہے، خالی اصل علاج جو ہے نا وہ ڈاکٹر کی ٹاکنگ، اس کی گفتگو۔ جیسے ہم لوگ یا اسلامی بھائی بے نمازی کو نمازی بنا دیتے ہیں، ہے نا، تو کیا ہوتا ہے، ہماری گفتگو تو ہوتی ہے۔ اب پھر کوئی دے چلو یہ تعویذ پہنو، نماز میں دل لگے گا، اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل جو ہم نے گفتگو کی، اس کو حدیثیں سنائی، آیتیں سنائی، روایتیں سنائی، نماز کی فضیلت بتائی، نماز نہ پڑھنے کی وعیدات بتائیں کہ نقصان، عذاب وغیرہ، تو اس سے بندہ نمازی بن جاتا ہے۔ تو یہ گفتگو، تو اب جو مبلغ ہوتا ہے یہ ان معنوں کر ماہر ہے، نفسیاتی ڈاکٹر ہوتا ہے یہ اپنی سائیکولوجی میں، نفسیات میں ماہر ہوتا ہے، تو وہ اس کو اسی گفتگو کرے گا اور اس کو مطلب آہستہ آہستہ ٹریک پر لا کے کھڑا کر دے گا۔ اگر ماہر ہوگا تو یہ کر دیتے ہیں۔ پھر وہ دوا سے فائدے ہوتے ہوں گے، میرا یعنی گمان ہے، کیونکہ وہ بعض اوقات یہ مطلب ہے تجربے کی باتیں، وہ دوا کی ضرورت نہیں ہوتی تب بھی دوائیں دی جاتی ہیں کہ مریض کو تسلی ہو۔ خواہ کا ہاضمے کی سوڈا منٹ ایک ٹیبلٹ ہے ہاضمے کی، سب سے سستی ٹیبلٹ پہلے تو یہ ہوتی تھی، اب پتہ نہیں، تو یہ دے دیں گے ڈاکٹر صاحب کہ چلو یار میدا تو تقریباً خراب ہوتا ہی ہے، نہیں بھی ہوا تو نو سائیڈ ایفیکٹ، تو اس کو سوڈا منٹ کی گولی کھا لے۔ پھر ڈاکٹر نے کہنا بھائی وہ دوا لی، اب وہ بولے گا کہ مجھے تو
यूं भी होता यूं होता, डॉक्टर साहब बोलना, बोलिए अच्छा अच्छा। उसने आवाज़ देनी है अपने कंपाउंडर को, एक्वा ऐड कर दो। अभी एक्वा इसको नहीं पता ना मरीज को क्या होता है, कि कोई दवा होगी तो ये दवा डाल दो, एक्वा माने पानी, इसमें पानी डाल दो। वो पानी डाल देगा या वैसे ही बोतल ले लेगा, वापस दे देगा, एक्वा ऐड कर दिया है। वो डॉक्टर साहब ने बोला था ना, एक्वा डाल दिए मैंने। अब वो एक्वा लेकर खुशी खुशी जाएगा कि मेरी दवा कंप्लीट हुई, मेरे मरज कंप्लीट हुए। तो ये नफ्सियात का भी इसमें दखल होता है। खैर अब वो झूठ सच गुनाह सवाब वो अपनी जगह पर है। हाँ, मैं मतलब एक तरीका जो आजकल राइज है ना, बहुत झूठ चल रहा है, लेकिन ये कि मैं झूठ का मुअय्यद नहीं हूँ, तायद नहीं करता, ना इसको कोई अच्छा काम कहता हूँ। डॉक्टर हो, नफ्सियात का माहिर हो, जो भी हो, बोलना उसको सच चाहिए। अल्लाह की तौफीक से ही होगा ये कि सच बोले। लेकिन अब वो बाज़ औक़ात ये बाज़ के अक्सर डॉक्टर जो है ना, ये बच नहीं पाते, इनको इतना इल्म नहीं होता। ये मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, सबका नहीं कर रहा हूँ, कि वो इस तरह झूठ सच करके भी अपनी तरकीब बना लेते। तो बाज़ का बज़ाहिर झूठ बोलने से काम तो हो जाता है, लेकिन छोटा काम हो जाता है, बड़ा काम ख़राब हो जाता है। नाम अमाल में झूठ लिख दिया गया, ये खराबी पैदा हुई। इसमें नींद बाज़ों का पूरी नहीं आती, तब भी इस तरह के मामलात होते हैं। तो नींद पूरी लेनी चाहिए। जनरल इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जनरली जो आदमी को है ना, 8 घंटे की नींद चाहिए। अब 8 घंटे की नींद, ये बाज़ तो 12 घंटे भी सोते होंगे, तो इनके लिए भी नुकसानदेह है कि ज़रूरत की नींद से ज़्यादा सोना हाफिज़ा कमज़ोर करता है, और भी मतलब ज़्यादा वक्त भी ज़ाया हो रहा है इसका। अब जैसे 8 घंटे भी सोए ना, तो किसी की उम्र 60 साल है, पाबंदी से 8 घंटे रोज़ सोता है, तो 20 साल तो उसने सोने में गुजार दिए, 40 साल उसकी एक्टिविटीज़ हैं, समझा। तो यूँ सोना खोना तो है, लेकिन ज़रूरत भी तो है ना सोने की। अगर इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए सोएं, तो ये सोना इबादत हो जाएगा। तो अब ये हमारा ज़ाया नहीं हुआ। अगर ये 20 साल इस तरह गुजरे सो कर जैसे, तो ये ज़ाया नहीं हुए। यहाँ ज़्यादा सोना जो है ना, मैं इसकी नीयत नहीं बता रहा आपको, इसकी नीयत कि ये मतलब इबादत पर क़ुव्वत देगी, ये लगता नहीं कि दे। जैसे पेट भर गया आपका, पेट भरा नहीं था, जब भूख लगी थी आपने नीयत की कि मैं इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए खा रहा हूँ, दुरुस्त करनी चाहिए, वरना खाने का हिसाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन। और इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने की नीयत से खाएंगे पिएंगे, तो ये चूँकि एक अच्छी नीयत से किया, एक मुबाह काम, अब ये बन गया इबादत। तो इबादत पर हिसाब कहाँ, सवाब, जबकि मुखलिसाना इबादत हो। खैर, तो अब ये कि 8 घंटे जैसे नींद थी पूरी हो गई है, अब कोई बोले 12 घंटे सोऊंगा इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए, तो ये नीयत अपनी जगह नहीं है। मतलब नीयत है ना, बेजा नीयत है, फजूल नीयत है, कि इससे तो इबादत पर क़ुव्वत कहाँ मिलेगी, इसका हाफ़ज़ा तबाह होगा, नुकसान होगा इसको। बाद होगा ज़्यादा सोने से बीमार होते हैं, तो आदमी पड़ा रहता है, तो सर में दर्द, उसके पड़े सर में दर्द, तो गर्दन में दर्द। तो ये बाज़ों को तजर्बात हों इसके, तो हो सकता है कि जब ज़्यादा सो लेते हैं तो सर में दर्द हो जाता है, और कभी सर में दर्द हो और पूरा आराम मिल जाता है, सर का दर्द सही हो जाता है। तो हर चीज़ की लिमिट है। तो अनलिमिट जो भी चीज़ होगी तो वो नुकसान कर सकती है। तो नींद पूरी लेंगे तो दिमाग जो है पुरसुकून होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, जिस्मानी सरगर्मियाँ जो हैं, जैसे चहलकदमी और वर्जिश, एक्सरसाइज और खुली हवा में ये काम किए जाएं, तो ये भी मतलब इस जो नफ्सियाती खौफ हैं इसको दूर कर सकते हैं। तो अब ये कि चहलकदमी का दौर था, अब नहीं है। ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अब बहुत कम है। एक तादाद है जो खाने के बाद भी नहीं चलते, बैठ जाएंगे, इशा का टाइम हो जाता है, जैसे मगरिब के बाद अगर खाता है तो भाग भाग के नमाज के लिए नहीं जाएगा, ये स्कूटर को भगाएगा, नमाज के लिए जाएगा। कार है तो कार को दौड़ाएगा और नमाज के लिए जाएगा। तो इसको मूवमेंट नहीं मिली। अब नमाज पढ़ेगा ठीक है, लेकिन ये कि उसमें पैदल भी चलना है ना, तो ये नहीं चलेगा। खा के वैसे नमाज तो सब पढ़ते, कौन सा, मेरे ख्याल में 1% नमाज पढ़ते होंगे मुसलमान हमारे यहाँ, ऐसा अंदाज़ा 1 या 2%। ज़्यादा लोग नमाज नहीं पढ़ते, बदकिस्मती हमारी। और दावत इस्लामी वालों को बहुत कोशिश करनी है, बच्चों को नमाजी बनाना है इंशाअल्लाह। कि हमारा तो मतलब है ना, मस्जिद भरो तहरीक पुराना नारा है,
सियासी लोग जेल भरो तहरीक लगाते थे, तो मैंने बनाया मस्जिद भरो तहरीक। हम जेल नहीं भरेंगे, हम जेल से कैदियों को निकाल कर मस्जिद भरो तहरीक में शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। तो खैर, तो इस तरह मतलब ये कि अपने आप को मतलब मैनेज करे वर्जिश के ज़रिए, और वो वर्जिश जो है वो खुली हवा में। अच्छा, खुली हवा भी हमको यार नहीं मिलती। अब जो हमारे हैं फ्लैट, पहले लोग खुली फजाओं में रहते थे, खुली फजाओं में काम करते थे, ना ये गाड़ियाँ ना धुआं, धुएं छोड़ छोड़ कर गाड़ियों ने जो सत्यानाश किया ना फजाओं का, कबाड़ा हो गया है। खैर, इससे अब हम निकल नहीं सकते गाड़ियों से। एक बात बोलता हूँ कि मतलब जो भी हम यानी जो दुनिया में जो भी नेमत है ना, उसके साथ जहमत अटैच है, मुत्तसिल है उसके साथ, वो लगी रही। यानी कि बिरयानी, तेल मसाला है, मुंह में पानी आ रहा होगा, कैसा मज़ा आता है खाने में। नेमत, जहमत ये पेट। अच्छा, अब डाला भी इतना कि चूरन डालने की भी जगह नहीं रखी। अब क्या करें? अब डॉक्टर को खिदमत का मौका दे, और क्या करें? तो यानी हर नेमत दुनियावी, उसमें जहमत शामिल है। जन्नत में ही वो नेमत है, जन्नत वो नेमत है जिसमें जहमत शामिल नहीं है। और असल लज्जत जन्नत में है, दुनिया में नहीं है। दुनिया की लज्जतें है ना, कैसी भूख लगी है, आपने मतलब खिचड़ी खाई, दही खिचड़ी, पेट भर गया। अब धुएं छोड़ती, खुशबुएं लुटाती बिरयानी की डिश आई, अब आपको दिल नहीं करता खाने का, नहीं करता, पेट भर गया। तो ये दुनिया की लज्जत का हाल है। और सारी लज्जतों को इससे आप कंपेयर कर लें या जो भी मतलब इस पर आप कयास कर लें, तो सारी दुनिया की लज्जतें इसी तरह की हैं कि बहुत मतलब यानी कि गलाबा होता है कि मैं ये चीज़ इस्तेमाल कर लूँ, ये खा लूँ, ये पी लूँ, समझे। गर्मा गर्म चाय पीने को बड़ा जी चाहता है, कप चढ़ा गए, अब दूसरा कप मलाई वाला आया चाय, अब दिल नहीं कर रहा है, पी चुका हूँ चाय, तो अब मज़ा नहीं आएगा चाय का। दुनिया की नेमत जो है ना, ये धोखा है, और जन्नत की नेमत ये हकीकत है, धोखा नहीं है। दुनिया की नेमत उसी वक्त तक नेमत है जब हमको उसकी ख्वाहिश है, जब ख्वाहिश ख़त्म हो गई अब हमारे लिए वो नेमत नहीं है, अब जहमत बन जाएगी, अब ज़्यादा लेंगे तो वो खैर नींद पर बात चली थी या बहरहाल वर्जिश पर, तो खुली फ़ज़ा पर, तो खुली फ़ज़ा भी अब नहीं मिलती। अब घरों के दरवाजे बंद रहते हैं और ताज़ा हवा नहीं मिलती। गर्मियों में जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके पास एसी होते हैं, तो वो दरवाज़ा बंद किए बगैर एसी तो काम नहीं देगा, कूलिंग बाहर निकल जाएगी। तो वो एसी बंद, दरवाजे, फिर कारपेट, तो सामान, तो इन सब से मतलब गैसेस टकरा कर, हवा टकरा कर वो अपनी गैस छोड़ते हैं, और फिर ये कि इंसान के मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड ये हर वक्त निकलता रहता है, सांस लिया निकाला कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये कि ऑक्सीजन कमरे में कितना अपने जो बंद पड़ा हुआ है, तो फिर ये क्या, बीमारियां ही बीमारियां। फिर पहले वॉशरूम घरों में नहीं होते थे, पहले घर नहीं, ये इमारतें तो होती नहीं थी बड़ी बड़ी, तो वो मखसूस जगह पर वॉशरूम होता था घर से बाहर। मैंने यहाँ तक देखा मुल्तान शरीफ में कि छत पर वॉशरूम, घर में नहीं। पहले जब दौरे करते तो ऐसे घर भी देखे थे मैंने। तो हमारे यहाँ बेडरूम में वॉशरूम है, और बेडरूम चारों तरफ से बंद है, कारपेट बिछा हुआ है, पलंग सोफा सब चीज़ें जो है केमिकली चीज़ें, अब इनसे टकराती, जो हवा है वो भी टकराती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकली, वो भी कुछ मजीद जहर लेकर अब टकरा के उससे हमारे अंदर गई। अब क्या देगी हमको? फिर बोलो कि हम बीमार रहते हैं, तो ये होता, तो ये होना ही है ज़ाहिर। मजबूरियाँ हैं कि इसके बगैर चारा नहीं है। एक फ़र्द का अगर जहन है भी कि खुली हवा चाहिए, खिड़कियाँ चाहिए, इसका जहन नहीं है, इसका जहन नहीं है, जाए कहाँ? मदीने। सबका जहन नहीं हो तो घर के अफराद का। औरतें डरती हैं, बंद इसलिए करती हैं कि खिड़की खुली रखेंगे तो गर्द आ जाएगी, घर में मिट्टी आएगी। अरे भाई, मिट्टी आएगी इसका नुकसान ज़्यादा है, या मतलब बंद कमरे में बीमारी आएगी उसका नुकसान ज़्यादा है? तो ज़रा जब हम ताज़ा हवा को रोकेंगे तो घर में बीमारी आएगी, दवा आएगी। हवा रोको, दवा लो। अच्छा, सूरज को रोको तो डॉक्टर को लो। हाँ, सूरज भी नहीं आ रहा घरों में, तो सूरज से जरासीम मरते हैं, कई जरासीम हैं सूरज की रोशनी से मर जाते हैं, धूप से मर जाते हैं, रोशनी से मरते हैं, हम अंधेरा करके रखते हैं। अच्छा, हवा
ताज़ा हवा से मरते हैं। यहाँ तक कि फेफड़ों में जरासीम होते हैं ना, तो गहरा सांस लेकर इसको रोकेंगे ना तो इसमें बाज़ अमराज के जरासीम घुसे हुए होते हैं। सांस को रोक लिया, वो उन जरासीम को मारेंगे। तो हम लोग ये कुछ भी नहीं, हम सांस भी यहाँ से लेते हैं, ये आया निकला, ये आया निकला, इस तरह लेते हैं सांस। तो खुली फजा में गहरे सांस लेंगे तो ये फेफड़े में जाके थोड़ा क़याम फरमाएगा और कुछ हमारे लिए कारामत साबित होगा। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जिसको देखो फेफड़े की बीमारी है या नहीं है, पानी पीना नहीं है, गुर्दे फेल हो रहे हैं नहीं हो रहे, जिसको देखो बेचारों में। तो हम लोगों को तो चूँकि वास्ता लाखों से ना, और दुआ करने के लिए लोग बेचारे हुस्न ज़न की वजह से बेचते हैं। जिसको देखो गुर्दे फेल, गुर्दे की बीमारी आते रहते हैं, फेफड़ों की बीमारियां। मुझे जितना इसका तजुर्बा है तो डॉक्टर को भी नहीं होगा। डॉक्टर के पास मखसूस फील्ड के डॉक्टर होते हैं, उनके पास मरीज़ की क्वांटिटी कम होती है। बुखार वाला आएगा, खांसी वाला आएगा, पेट के दर्द वाला आएगा, जो फिजिशियन होते हैं हम। तो इनको इतना जितना मुझे पता है कि मेरे पास यानी कि महीने के में तकरीबन मेरे पैगामात जो ऑफिशियली है वो 3000 के आसपास दुआओं के जाते हैं, ऑफिशियली जो कह रहा हूँ। इसके अलावा अलग अलग से वो देना होता है, वो अलग। तो इससे मुझे बहुत तजुर्बा हुआ, मुझे अंदाज़ा होता है कि कौन सी बीमारी इस वक्त ज़ोर पकड़ रही है। मैं फिर ये चेक करता हूँ कि भाई लिखा होता है क्या बीमारी। अच्छा ये है। कोरोना जब आया था ना, तो फिर जब कोरोना जाने लगा तो मैं बाज़ वक़्त गिनती करता था, देखता था कोरोना, तो पता चलता था कोरोना रुखसत हो रहा है, टाटा कर रहे, मैं जा रहा हूँ। तब कम 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 होता है। अब आप बोलो कोरोना ख़त्म हो गया, आपको हैरत होगी, अब भी मेरे पास कोरोना के लिए दुआओं के मरीज़ आते हैं, पैगामात आते हैं, इक्का तुक्का, कभी कभी, तो अब रोज़ नहीं आ रहे। अच्छा, अब ये कोरोना ने ज़ोर तोड़ा है, कोरोना है का ज़ोर टूट गया है। और बाज़ वक़्त कोरोना आता है, चला जाता है, पता नहीं चलता, हो जाता है मरीज़, बुखार आ गया, खांसी हो गई, नज़ला हो गया, जो अलामात हैं वो होती हैं। लेकिन अब वो मतलब इसका टेस्ट भी लोग नहीं करवाते क्योंकि इतनी शिद्दत नहीं है, लेकिन है कोरोना। अल्लाह ना करे कभी भी सर उठा सकता है। अल्लाह पाक हमको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो इसके जो भी मतलब वो क्या बोलते हैं एहतियाती तदाबीर, वो अगर बंदा जारी रखे तो बचने की सूरत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर है कि एहतियात कितनी करे आदमी, यार अल्लाह ही बचाने वाला है। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमा। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल नमाज की तकबीर कहो और हमें इससे राहत पहुँचाओ। तो असल सुकून, राहत, चैन ये नमाज में है। हम डॉक्टर के पास ढूंढते हैं, नफ्सियाती डॉक्टर के पास ढूंढ रहे हैं, तो इधर उधर जाके ढूंढ रहे हैं। असल सुकून नमाज में ये नहीं ढूंढते हैं। तो सुकून मिलेगा कहाँ से? अबू दाऊद शरीफ की हदीस थी ये जो आपने सुनी। तो मिरात शरीफ में इसकी शरह ये लिखी है कि नमाज हमारी राहत का ज़रिया है, इसमें मशगूल होकर चैन मिलता है। इसकी शरह वो हदीस है कि फरमाते हैं कि नमाज में मेरी आँख की ठंडक है। हवाला मिरातुल मनाजी जिल्दोस हदीस नंबर 1253। अल्लामा शातिबी अपनी किताब अल मुवाफ़िक़ात में फरमाते हैं, नमाज के मक़ासिद में से एक मकसद दुनिया की सख्तियों से राहत पाना भी है। हवाला अल मुवाफ़िक़ात लिश्शातिबी जिल्द 3 सफ़ा 142। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से आशिकान रसूल की फ़ैज़ान मदीना कराची में हाज़िरी का सिलसिला जारी है, और जिसमें से अभी जो इत्तला मिली है कि बहावलपुर और KPK के मुख्तलिफ़ शहरों से आशिकान रसूल की आमद हुई है। इसी तरह से लाहौर से स्पेशल ट्रेन भी आई हुई है। इसी तरह सरगोदा से भी आशिकान रसूल की आमद हुई है, और कराची सिटी के डिस्ट्रिक्ट सदर की भी आज हाज़िरी है, जिसमें सदर, गार्डन, खारादर, लियारी और चाकीवाड़ा के मुख्तलिफ़ इलाके शामिल हैं। आपने जो ये फरमाया था ना कि 8 घंटे, तो जैसे कि रिकमेंडेशन यही होती है कि नॉट लेस देन 7 आवर्स एंड नॉट मोर देन 8 आवर्स, यानी 7 घंटे से कम नहीं और 8 घंटे से ज़्यादा नहीं। ये एक बयान किया जाता है कि नींद 7 घंटे से कम नहीं करनी चाहिए और 8 घंटे से ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए। इसे ये जनरल आम तौर पर बात की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि कम सोते हैं और गुफ्तगू करने, जैसे बात होते हैं जिनको, वो कम लोग होते हैं जिन्हें कम नींद में बातों का थोड़ी सी वो फ्रेशनेस हो जाती है। लेकिन मेडिकली यही है कि ये आपको एक एज में तो ये सब मिल रहा है, लेकिन आगे जाकर आपको ये प्रॉब्लम
ہو سکتی ہے کم سونے کی وجہ سے. تو جو لوگ کم سونے کے عادی ہیں یا درست سونے کے عادی نہیں ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں ایسے کچی پکی نیند کر کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے ان کو آگے جا کے تکلیف ہوتی ہے. تو یہ شروع میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے بڑا ہمت والا اور طاقت والا کام کر رہے ہیں. تو آپ کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، ایک دفعہ آپ نے ایک تحریر میں لکھا تھا کہ ہمت اور حماقت میں دونوں میں فرق سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سا کام ہمت ہے کون سا کام حماقت ہے. جی سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنا حماقت اور سانپ کو قابو کر لینا ہمت. حماقت ہے، سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالو گے تو قابو تھوڑی آئے گا، آپ کو قابو کر لے گا وہ ڈنک مار کے. ڈنک نہیں ہے، یہ ڈستا ہے، سانپ ڈستا ہے، بچھو ڈنک مارتا ہے، تو ڈس کر وہ آپ کو قابو کر لے گا. یہ حکمت عملی ہوتی ہے، ہمت حکمت عملی سے ہوتی ہے، حماقت تو بے تحاشا ہوتی ہے، آریا پار. ماشاء اللہ. ساتھ سے ویسے یوں بزرگان دین کا الگ حساب ہے کہ ان کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ رات دن نہیں سوتے تھے. بعض ایسے بھی بزرگوں کے غوث پاک کے واقعات ہیں. پھر یا تھوڑی دیر آرام فرما لیا تو مطلب کام چل جاتا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں جو حاضر ایک بزرگ نام سے نکل گیا میرے، تو انہوں نے مطلب جو جتنا سارا بولا میں دن کو سارے ان کے دیکھے کیا کیا کرتے تھے. تو صبح سے وہ درس اور یہ سب شروع کرتے، رات آتی جب تو تھوڑی دیر لیٹتے تھے، غالباً تھوڑی دیر لیٹتے، پھر نماز میں کھڑے ہو جاتے نفل. تو یوں ان کی زندگی، تو یہ ان کا کرامت ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو بغیر سوئے راتیں جاگ جاگ کر مسلسل مطلب اپنے معمولات کو جاری رکھے. ہر آدمی نہیں کر سکتا، تھوڑا مطلب زیادہ جاگ لیتا ہے نا آدمی تو پھر موڈ آف ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی. تو ہم مطلب چونکہ نہیں کر سکتے یہ، تو ہم مطلب ان کی ریس بھی نہیں کر سکتے. وہ تو فاقے بھی کرتے تھے. ہمارے مرشد غوث پاک کے تو 80 دن تک نہ کھانا، یہ بھی لکھا ہوا ہے. 80 دن تک تو سوائے کرامت کے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کرامت ہے. ہم 80 گھنٹے بھی بھوکے رہیں گے تو حالت خراب ہو جائے گی. 80 گھنٹے کے سوال ہی نہیں، ہم اٹھ بھی نہیں سکیں گے. اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ کی نعمتیں کھائیں اور اس کی خوب عبادتیں بجا لائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مومنوں خوشیاں منا، آمد سرکار ہے، گھر محلے سب سجاؤ، آمد سرکار ہے. مومنوں خوشیاں منا، آمد سرکار ہے، گھر محلے سب سجاؤ، آمد سرکار ہے. بابا جان آپ کو 15واں جشن ولادت مبارک ہو. میرے اہل سنت میں نے 15 سے 15 درود شریف پڑھے ہیں اور اس کا ارشاد ثواب میں آپ کو اور آپ کے والدین کو پہنچاتی ہوں. آمین. سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، زور میں کر بولو حوالہ بجم کے بولو مرحبا. ماشاء اللہ. پیارے پیارے پھولے سے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا. اور کمپالا کے حافظ ریان اتاری، حافظ ریان ہی لکھا ہوتا نا، وہ بھی اردو ان کی مدر ٹنگ اردو نہیں ہے. یہ لوگ تو پتہ نہیں کون سی بولی بولتے ہیں. ماحول کی برکت ہے کہ کچھ نعتیں یاد کرتے ہیں یہ لوگ. حافظ محمد ریان اتاری، یوگانڈا، کمپالا. ماشاء اللہ. اللہ پاک ان سب کو خوب برکتیں دے، سب بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بن جائیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب ہو، بار بار انہیں میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادت ملے. آمین بجاہ خاتم النبیین
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मरहबा मरहबा जद्द हुसैनी मरहबा 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 या नूर अलअैनी मरहबा 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 जद्द हसनैनी मरहबा। पुर नूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पुर नूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पुर नूर है ज़माना सुबह शबे विलादत। पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। मरहबा मरहबा जद्दल हसनैनी मरहबा 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 नूर अलअैनी मरहबा। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। मरहबा मरहबा जद्दल हसनैनी मरहबा 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 या नूर अलअैनी मरहबा। प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके, प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके, प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके। चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत। मरहबा मरहबा जद्दल हसनैनी मरहबा 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 या नूर अलअैनी मरहबा। दिन फिर गए हमारे सोते नसीब जागे, दिन फिर गए हमारे सोते नसीब जागे, दिन फिर गए हमारे सोते नसीब जागे। खुर्शीद ही वो चमका सुबह शबे विलादत। मरहबा मरहबा जद्दल हसनैनी मरहबा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा 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 जद्दल हसनैनी मरहबा। बांटा है दो जहां में तूने जिया का बाड़ा, बांटा है दो जहां में तूने जिया का बाड़ा, बांटा है दो जहां में तूने जिया का बाड़ा। दे दे हसन का हिस्सा, दे दे हमारा हिस्सा सुबह शबे विलादत। मरहबा मरहबा जद्दल हसनैनी मरहबा 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 या नूर अलअैनी मरहबा 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 जद्दल हसनैनी मरहबा। मेरा नाम अली हमज़ा है और मैं फैसलाबाद का रहायशी हूँ और हमारा खुशबुओं का बिज़नेस है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि हमने सुना है कि कस्तूरी जो है वो हिरन की नाव से निकलती है, तो इसका पूरा वाक़या इरशाद फरमा दो। या इसका वाक़या अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा हयातुल हयावान में, और अल्लामा सफ़ीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शरह बुखारी में लिखा। तो इस तरह का वाक़या कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में जंगल के जानवर हाजिर होते और आप उन्हें इनके
حال کے مطابق دعاؤں سے نوازتے. ہرنیاں حاضر ہوئی تو آپ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دی، تو ان کی پیٹھ سے کستوری کی خوشبوئیں مہکنے لگیں، فضا مہک گئی، یہ چلی گئی. دوسری ہرنیوں نے ان کو پوچھا کہ تم کو اتنی خوشبو ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے واقعہ بتا کہ یہ ہوا، آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اور دعائیں دی تو ہمارا تو کام ہو گیا ہے، خوشبوئیں ہو گئی ہیں. تو یہ ہم بھی خوشبوئیں لائیں گے، یہ بھی حاضر ہوتی ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بھی دعائیں دی اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، خوشبو نہیں نکلی، آ گئی خوشبو نہیں آ رہی تھی. تو انہوں نے ہرنیوں سے، جن کی خوشبودار ہرنیاں تھیں نا، ان کو پوچھا کہ تم کو مطلب تو خوشبوئیں آ رہی ہیں اور ہم کو کیوں نہیں آ رہی؟ تو ان ہرنیوں نے کہا کہ ہم صرف آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئی تھی، تو یہ ہم کو خوشبو کا تو پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ ہم کو تحفہ مل گیا. اور تم لوگ تو گئی خوشبو کے لیے تھی، خلوص تو تھا نہیں، اللہ والے کی زیارت تو مقصود تھی نہیں، خوشبو چاہیے تھی تو تمہارے نصیب میں نہیں ملی. تو یہ مطلب کہ جب بھی کسی کے پاس جائیں، بزرگوں کے پاس، مزارات پر یا مدینے تو مکے تو حج پر، یا یہاں بھی کسی کے پاس ہم کوئی نیک آدمی کے پاس جائیں تو ہم مطلب یہ کام ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا، یہ کام کروا لیں، تو یہ اپنی جگہ پر ہے. اور صرف مطلب زیارت کے لیے میں تو جاؤں گا، یہ اپنی جگہ پر ہے. تو زیارت میں جو کام ہو جائے ہمارا وہ ہو جائے، اور مانگے اور نہ ملے تو نہ ملے، تو نیت پر ہے. تو حضرت علامہ صفیری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے لکھا ہے کہ ان کو جو خوشبو ملی آدم علیہ السلام کی دست مبارک کی برکت سے، تو یہ خوشبو جو ہے نا اب تا قیامت ان کی نسلوں میں اب یہ مشک، جو کستوری بولتے ہیں، مشک بولتے ہیں، یہ خون ہے، مطلب جو اللہ پاک نے ان کو مطلب یہ خوشبو دی، ناف میں ہوتا ہے. تو یہ مطلب اب ان کو ان کی نسلوں میں خوشبو چلی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی. واقعی اب بھی جو مشک اصل مشک ہے نا، پہچان تو ظاہر ہے ہم لوگ تھوڑی نقلی بھی بیچتے ہیں بیچنے والے، تو اصل جو کستوری اور مشک جو ہے نا، یہ اسی نسل کی ہرنی کی ناف سے اب بھی نکلتا ہے خوشبو. اور یہ بالکل ہے نا کہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ مطلب جو بھی اس فیلڈ کے ہیں نا خوشبو والے، سب کو پتہ ہوتا ہوگا کہ یہ خوشبو اصل مشک وہ، اب سب کیمیکل کے وہ ملتے ہیں ہم کو، کستوری اور مشک. تو خالص مشک کہنا چاہیے یا نہیں ہے یہ بیچنے والے سوچیں. خالص مشک یا کستوری وہی ہے جو ہرنی سے حاصل ہوئی، وہ آسانی سے ملتی نہیں ہے. تو کوئی ماہر ہو اس کا، وہ ہرنی کا، اب تو شکار بھی ہمارے یہاں منع ہے، قانونی جرم ہے کہ نسلیں ختم ہوتی ہیں اس سے. بالفرض کسی نے اصل ہرنی وہی کستوری والی پکڑی اور اس کو ذبح کیا اور اس کی ناف سے خوشبو حاصل کی مشک کی، تو وہ ظاہر ہے بہت لمبا پروسیجر بن رہا ہے اس کا، اور پھر اس کی قیمت کتنی ہوگی. جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اس طرح کستوری اصل حاصل ہو سکے گی. باقی بیچنے والے میں نے دیکھی ہے، نقلی کستوری دیکھی ہے، مطلب وہ اصل جس کو کہہ کر، لیکن وہ اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ اصل لائے گا کیسے یار، اور اتنی سستی دے رہا ہو آدمی. ہرنی کتنی مہنگی ہے، اگر اب تو شاید بکتی ہوں گی ہرنیاں، اللہ بہتر جانے، تو یہ کہ وہ کتنی مہنگی ہوگی. شکار پر ہی پابندی ہے، لیکن شکار کے شاید لائسنس وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ، لیکن اب یہ سر اپنا فیلڈ نہیں ہے، اپنے کو پتہ نہیں ہے کہ کیا اس کا طریقہ ہے. قانونی جرم ہوتا ہے، ان کو نسلیں بچانے کے لیے کئی جانوروں پر پابندی ہوتی ہے شکار کرنے پر. اور عام طور پر تو کسی جانور کا، پرندے کا شکار عام آدمی نہیں کر سکتا. اس کو مطلب ہے کہ ہمارے ملک کی بات کرتا ہوں کہ جب تک اس کے پاس اس کی پرمیشن ہو قانونی، اس کو چاہا آپ نے پکڑ لیا تو اس کی اجازت نہیں ہوتی، جو میری ناقص معلومات ہے. اور قانون کو ہم کو فالو کرنا چاہیے، حرج نہیں ہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علی محمد.
1 किलो लाखों की कस्तूरी बोलते हैं मिलती है, लेकिन आप कहाँ मिलेगी यार, 1 लाख की तो हिरनी भी नहीं मिलेगी, और कस्तूरी इतनी सी निकलेगी, किलो कौन देगा, लाखों की किलो। हाँ वो होता मतलब, और उसमें लंबे लंबे बाल साथ में देखे थे मैंने, नर 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 में ये। बहरहाल ये एक मतलब पहले मुताला किया था थोड़ा मैंने किसी अपनी किताब में, मुझे याद पड़ता है नेकी की दावत में या कहीं एक वाक़या मौजूद है जो मुझे याद पड़ता है, शामिल किया था, मैंने उसमें पढ़ा था अपने वही अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह की हयातुल हयावान मशहूर किताब है। ये बहुत बड़े आलिम थे और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इनको आरिफ बिल्ला लिखा है, आरिफ बिल्ला अल्लामा कमालुद्दीन दमीरी रहमतुल्लाह अलैह, सदियों पुराने बुजुर्ग हैं, और ये अल्लामा सफ़ीरी भी तकरीबन 400-500 साल पुराने बुजुर्ग हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल है, अगर बुलंद आवाज़ से क़िराअत करने वाली नमाज में पहली रकअत में इमाम साहिब बुलंद आवाज़ से तिलावत ना कर सके तो नमाज का क्या हुक्म होगा? तर्क वो अगर नहीं कर सकते एक वाजिब तर्क हुआ, सिर्री पड़ी तो, अब भूल कर ऐसा किया है तो सज्जा सहू कर ले, जानबूझ कर किया तो नमाज दोहरानी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए हाफिज़ इकबाल, इनका सवाल मौसूल हुआ है, कह रहे माह रबीउल अव्वल शरीफ में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से महाफिल सजाई जाती हैं, इनका असल मकसद क्या होना चाहिए, इनमें किस तरह के बयानात होने चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, रहनुमाई इरशाद फरमा दीजिए। यार असल मकसद तो अल्लाह की रिज़ा कि मैंने मतलब ये झंडा बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया, मैंने बनाया, सपोज करो मैंने बनाया नहीं है, मैंने बनाया, अब कोई देखकर यार माशाअल्लाह बहुत अच्छा बनाया तो मुझे खुशी होगी, मेरे महबूब को किसने बनाया? तो जिनके हाथों के बनाए हुए हैं ये हुस्न व जमाल, ऐ हसी तेरी अदा उसको पसंद आई है। तो ये अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया और कामिल अकमल कंप्लीट मुकम्मल नमूना बनाया, कोई इसमें ऐब नहीं है, कोई इसमें खामी नहीं है, फॉल्ट नहीं है, नक्स नहीं है, कामिल। तो अब इस अल्लाह पाक की इस तख्लीक का, अल्लाह पाक के महबूब का, फिर अल्लाह पाक प्यारा, अल्लाह के ये प्यारे हैं तो सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, तो इनकी जो तारीफ़ करेगा, इनके मतलब तौर तरीके बयान करेगा, इनकी सुन्नतें बयान करेगा तो अल्लाह क्यों खुश नहीं होगा? इसलिए वो अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, खुशी के लिए हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी करेंगे, नात शरीफ पढ़ेंगे, इनकी सीरत का बयान करेंगे, और सारी नेकियां तो इन्हीं के सदक़े ही तो चल रही हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। नमाज हमें कहाँ से मिली? इन्हीं के सदक़े मिली, इन्होंने हमें बताया कि अल्लाह पाक ने मुझ पर नमाज फ़र्ज़ की है, पढ़ने का हुक्म दिया मैं कि तुम भी पढ़ो। तो यूँ मतलब ये कि ये हम जब ये जितनी भी नेकियां बताएंगे, नमाजों के, रोज़े के, ज़कात के, सबके साथ मतलब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाबस्तगी है कि हमको तो इन्हीं के तो फ़ैल हमको सब कुछ मिला, तो हम ये सब कुछ जो बयान करेंगे ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्ट इनडायरेक्ट शान बयान कर रहे हैं। तो जो भी हम जश्न विलादत की खुशी में जो बयानात करें तो ये सब इन चीज़ों पर मुश्तमिल हो, इस्लाम की बातें हों, दीन की बातें हों, और आखिरत की बेहतरी बनाने वाली बातें हों, नमाज, रोज़े, ज़कात, हज, सुन्नतें, अखलाकियात वगैरह बयान किए जाए इनमें। मदीना मदीना, मक्का मदीना, सवाब सवाब इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम फजल अब्बास, मैं फैसलाबाद तो हूँ। मेरा मेरे अल सुन्नत सवाल है कि जिमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे नबियां तो अफजल ने कि एंजी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जी उम्मत ये भी पिछली उम्मतां तो अफजल है, जे अफजल है तो इस उम्मत नूं किहड़ियां फजीलतां लभियां ने सानू दसो। अमीर अल सुन्नत पंजाबी ज़बान में जो फजल भाई ने सवाल किया उसका खुलासा कुछ यूँ है कि जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से अफजल है, कि इसी तरह हुज़ूर की उम्मत भी तमाम पिछली उम्मतों से अफजल है। अगर इन्हें फजीलतें हासिल हैं तो कौन कौन सी फजीलतें हासिल हैं? जवाब इरशाद फरमा दें। बेशक प्यारे आका सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी नबियों से बल्कि सारी मखलूक़ात से अफजल हैं,
اور اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ساری امتوں سے افضل ہے. اب ان کی فضیلتیں کیا کیا؟ تو سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ پاک کے سب سے پیارے اور سب سے آخری نبی اور اللہ پاک کے حبیب مانے پیارا ہے نا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کو بھی نسبت ہو گئی تو اس کی فضیلت کے لیے وہ کافی ہے. اور کیا خصوصیات؟ ہاں، سب سے پہلے یہی امت جنت میں داخل ہوگی. اور محشر میں بھی سب سے پہلے یہ امت اٹھے گی. اور جنتیوں میں سب سے بڑی تعداد ہماری اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک طرف اور دیگر انبیاء کرام کی امتیں ایک طرف. اس امت کی تعداد بہت زیادہ ہے. قیامت تک جو آئیں گے وہ بھی سبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو یہ کئی فضائل بھی حاصل ہیں. سب سے بڑی فضیلت جو میں نے عرض کی نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو نسبت ہے کہ یہ ان کی امت ہے. 100 بات کی ایک بات، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں سوال ہے. SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ بچیوں کو گھر داری کس عمر سے سکھانی چاہیے؟ بعض اوقات گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی کو گھر کے کام کاج نہیں کرنے دیے جاتے اور جب شادی ہو جائے تو اس کو گھر داری اور پکانا وغیرہ نہیں آتا، تو اس لڑکی کو اور بعض اوقات اس کے گھر والوں کو بھی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس تعلق سے آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ اب بچی جب سمجھدار ہو نا، اب بچیوں کو نہیں کرنے دیا جاتا تو واقعی بعض کاکیاں ہوتی، کاکی چھوٹی بچی کہ وہ کام بگاڑیں گی تو ان کو تو نہیں کرنے دیا جائے گا. لیکن اگر یہ سمجھدار سیریس ہو جاتی ہے نا تو ان کو کام تو سکھانا چاہیے. اور جس کو گھر چلانا ہے نا، جتنی میری بہو بیٹیاں سن رہی ہیں نا، اگر گھر میں منظور نظر بننا ہے نا تو یہ گر آپ اپنے پلے باندھ لیں. ایک مطلب ہے یہ کہ بہتر سے بہترین کھانا پکانا سیکھ لیں، آپ منظور نظر بن جائیں گے. پھر آپ کو ان کو گوارا نہیں ہوگا کہ کوئی جھگڑے بھی ہوں گے نا تو بولے نہیں یار کھانا کیسا دیتی ہے یہ، اس کو کہ روٹ کے چلی جائے گی تو پھر وہی مسئلے ہو جائیں گے کھانے کے. تو ایسی مطلب بعض مجھے تو تجربہ ہے نا، گھاٹ کا پانی پیا، گھروں پہ بھی جانا ہوا ہے بعضوں کے، اور قیام بھی ہوئے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا تو بعض گھروں میں جو ہوتی تھی نا سب بہترین ایک ڈش کو پکانا جانتی ہوں گی تو ان کے جھگڑے بھی نہیں سنے ہم نے. تو یہ کہ کھانا صحیح پکانا سیکھ لیں. تو اب ورنہ یہ بہو بھلے وہ بادلوں سے آئی ہو، سمجھے، اگر وہ کھانا نہیں پکانا جانتی ہوگی نا تو جھگڑے شروع ہو جائیں گے گھر میں. تیری ماں نے تجھے یہ بھی نہیں سکھایا، تیری ماں نے تجھے وہ بھی نہیں سکھایا. تو اس کو کپڑے دھونے آنے چاہیے، مشروبات جو پکائے جاتے ہیں گھروں میں وہ آنے چاہیے، میٹھی ڈشیں، تلنے کی جو چیزیں یہ سب آنی چاہیے، اور بریانی اور جو بھی کھانے کی جو معمولات ہیں یہ ان کو ایک سے ایک یہ آتی ہوں گی نا. اور یہ بدل کر ایک مطلب ایسا مینیو بنا کے دے دے کہ آج یہ ہوگا تو کل یہ ہوگا تو پرسوں یہ ہوگا تو بڑی رات کو یہ ہوگا، چھوٹی رات کو یہ ہوگا، شب برات کو یہ ہوگا. آپ دیکھیں گھر ایسا چلے گا نہیں، اڑے گا، موج ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اسی طرح ہر چیز جھاڑو دینا، پوچھے دینا، دیواریں صاف کرنا، ہر ایک تو کام والیاں اب تو بہت ہو گئیں لیکن ہر ایک پھر بھی ماسیاں نہیں رکھتا، سب افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ کرنا بہو کو ہوتا ہے کام، اور کرے خوش دلی سے، منہ بنا کے نہیں کہ میرے کو ماسی تھوڑی ہوں، میں نوکرانی تھوڑی ہوں. یعنی جتنا یہ اپنے شوہر کی ماں کی خدمت کرے گی شوہر کے دل میں خوشی داخل ہوتی رہے گی، ثواب ملتا رہے گا، گھر آپ کا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا. ورنہ بولا ٹھیک ہے میں نے ماں کی خدمت، میری ماں تھی، یہ کیا مانگتی ہے، ساس کی کیوں خدمت کروں، نند کیا ہوتی ہے، میری بہن تھوڑی ہے وہی ہے. یہ سوچو گی تو پھر گھر نہیں چلے گا، مسائل ہو جائیں گے. تو اللہ کی بندیاں سمجھ کر، مسلمان سمجھ کر کہ انہیں مقصد ہے کہ شوہر کو خوش کرنا ہے نا. شوہر خوش ہوگا گھر چلے گا، شوہر اس سے خوش ہوگا.
अगर इसकी माँ की बहनों की खिदमत और अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगी, सवाब समझ कर करेंगी कि ये आखिर हैं तो मुसलमान ना, जो आपकी सास हैं बहू हैं मुसलमान है, इंसान है, मतलब इनको भी मतलब है कि अच्छी चीज़ अच्छी लगती है, बुरी चीज़ बुरी लगती है। तो इस तरह खिदमत करेगी ना, जो बहू खिदमतगार होती है ना, वो फिर एक मखदूम बन जाएगी, मखदूमा, फिर इसकी खिदमत की जाएगी। पहले से अड़ी करेगी ना, इसका नहीं खाली मैं शोहर की बंदी भी मैं इसकी खिदमत करूँगी इनकी, तो फिर काम नहीं चलेगा। ये ऐसे मशवरे हैं कि इसको अगर आप गिरे से बांध लेंगी ना, तो अल्लाह करेगा झगड़े कम से कम होंगे, अल्लाह करे ना हो झगड़े, झगड़े होने नहीं चाहिए। बस थोड़ा बहुत सास बोल ले, नंद बोल ले, तो कुफले मदीना अगर लगाएगी ना बहू भाभी जो भी बन कर गई है, तो आहिस्ता 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 माहौल बेहतरीन हो जाएगा। अगर शुरू से ज़बान और जवाबी कार्रवाई और रिप्लाई देनी शुरू की ना माइनस में, काम ख़राब होता रहेगा। अल्लाह पाक तौफीक दे, और जिनके घरों में झगड़े हैं अल्लाह करे भी ख़त्म हो जाए और घर अमन के गेवारे बन जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। क्या ये कह सकते हैं कि उम्दा घर चलाने के लिए और एक पुरअमन माशरा, पुरअमन घर के लिए मर्द को कमाना आना चाहिए, औरत को पकाना आना चाहिए? तो अगर ये दोनों काम साथ हो जाएं तो फिर घर मदीना मदीना हो जाए। सुभान अल्लाह, कह देते हैं क्या, मर्द को हलाल कमाना आना चाहिए और बहू को हलाल पकाना और हलाल खिलाना, जी, दस्तरखान सजाना आना चाहिए, दस्तरखान उठाना आना चाहिए, ये सब आना चाहिए। ये जहाँ कमाते नहीं है ना, वहाँ ये इस तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। माशाल्लाह आपने इसकी तायद फरमा दी, जज़ाकल्लाह। और ये अगर मर्द सही कमाने की कोशिश भी करे ना, नहीं बाज़ वक़्त कर रहे होते, और फरमाइश है, हम ये कहते हैं कि इतवार को मर्द की छुट्टी होती है और घर की औरत का ओवर टाइम होता है, क्योंकि वो जब जब घर में होता है ना उसकी फरमाइशें चल रही होती हैं, चाय लाना, कॉफ़ी लाना, ये लाना, वो लाना, तो ये इसकी फरमाइशें साथ साथ चल रही होती है। तो ये अपने कमाने पर ध्यान दे, ये पकाने जो आपने ध्यान दे, और एक तरीके कार के साथ ये घर रहे ना, तो यकीन माने जो आप फरमा रहे ना, बहुत खूबसूरत तरकीब बन जाए। अब मैंने बहू को तो काम काज करने की दरख्वास्त की, लेकिन ये ज़ाहिर है कि वन साइड भी मुश्किलात तो होती हैं, तो सास जो है, नंद है या शौहर है, उसको भी चाहिए कि इसका हाथ बटाएं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में हाथ बटाते थे ना, अपने सौदा सलफ लाना या मतलब कपड़े धो लेना, तो कभी टांके लगा लेना, अपनी नाले ने पाक सी लेना, ये सब मतलब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे काम किए। तो अपने हाथों से शौहर करेगा तो कोई छोटे बाप का नहीं हो जाएगा, समझे कि कायनात के सबसे बड़े आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम अपने घर में किए हैं। तो शौहर को भी चाहिए कि हाथ बटाए, ससुर को भी चाहिए कि हाथ बटाए, सास को भी चाहिए कि बेटा अब तो थक गई होगी, थोड़ा तू आराम कर ले, चल मैं कर लेती हूँ। नंद बोले नहीं भाभी अब बस हो गया, अब मैं हूँ ना, मैं करूँगी। आप देखो इतनी मोहब्बत बढ़ेगी और शैतान ऐसा भागेगा कि कई गलियाँ क्रॉस कर जाएगा कि अब यहाँ इस घर को मैं नहीं तोड़वा सकूँगा। तो ये सब मिलकर ही होगा, वन साइड होगा तो फिर ज़्यादा गाड़ी चलती नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर ये इरशाद फरमा दीजिए कि आजकल महफिलें अल्हम्दुलिल्लाह जोर शोर से जारी हैं, तो जो नात ख्वां इस्लामी भाई है वो नात पढ़ने में क्या नियत करे बिलखुसूस? क्योंकि महफिल में जाते हैं तो ये होता है कि अब ये इसने ये कलाम पढ़ा है तो अब मैं ये कलाम पढ़ूंगा, तो इस हवाले से थोड़ी रहनुमाई भी इरशाद फरमा दीजिए। और आपको माह रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना हो बहुत बहुत मुबारक हो, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा आमीन भैया। नात ख्वानों के पीछे बहुत सारे लोग लगे होते हैं, तो नात ख्वानों को ऐसा मौका नहीं देना चाहिए, है ना। नात ख्वान आज बच्चे कितने आगे हैं पहले ये मैं देख लूं, हैं बच्चे आगे आज बढ़ गए होंगे कितने? कल 4 थे, कुछ बढ़े कि नहीं? हाँ बड़े बड़े, ये मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आज कितने बड़े। मुझे उम्मीद थी कि आज बढ़ेंगे। 4 थे कल, आज कोई 7-8 हो गए, है ना। हाँ इधर भी है, आज शाबाश माशाअल्लाह, सबको शाबाश। आज अल्फाज का तोहफा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ पता है? बैठियो। अब नात ख्वान जो है
یہ مطلب جو نعت پڑھے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھے. جو اب جیسے کل 4 آئے تھے نا وہ اپنے طور پر آئے تھے, ان کو پتہ نہیں تھا کچھ, اب تحفہ ملا تو مجھے امید تھی کہ آج بڑھ گئے ہوں گے. تو ہرنی والا جو واقعہ ہو نا کہ پہلی ہرنیوں کو مل گیا, خوشبو مل گئی, دوسری گئی تھی تو خوشبو لینے گئی تھی تو نہیں ملا. تو ماشاءاللہ چلو جتنے بچے تھے اب پھر اٹھ جاؤ, ہاں بھائی گنتی کر لو. یہ آگے جو ہیں, اور سارے نہیں ہوتے, صرف آگے. یہ 4 جہاں تھے نا کل تو بالکل ہی آگے بیٹھے ہوئے تھے, شاید 7. یوں پیچھے تو بولتے ہوں تو ادھر بھی ہوں گے. میں آگے کی بات, ادھر بھی آگے ہیں کچھ نہیں, بیچارے آئے ہوں گے کہ آج ہم کو بھی تحفہ ملے گا. میں نے کہا آج الفاظ کا تحفہ. کل جن کو پتہ نہیں تھا نا وہ تو اپنے اخلاص سے یا جو بھی تھا وہ آئے تھے. بولنے والے وہ دیکھنے کے لیے آئے, ہو سکتا ہے آگے بیٹھیں گے ہم دیکھیں گے. بیچارے ادھر سے پنجاب سے اور آتے ہیں نا, تو اب جو آج آئے وہ تحفہ لینے کے لیے ہو سکتا ہے وہ کہ ہم بھی بیٹھیں گے آگے تو ملے گا تحفہ. تو چلو یہ 7 آگے ہیں, ان کو دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھ سے لے لیجئے گا, اگر یہ آگے تو میں دے دوں گا. ان کو بھی عیدی اور نالے پاک کا نقش, ٹھیک ہے نا. یہ ہے نا حسن رضا نا, احمد رضا, عبداللہ مدنی. ہاں وہ تو پیچھے تو بہت ہیں, بڑھ وہ آگے ہوں گے نا. چلو جنہوں نے عبداللہ مدنی نے گن لیے نا کافی. ہاں ٹھیک, ماشاء اللہ. کل بھلے آئیں لیکن کل تحفہ دوں یہ ضروری نہیں ہے. میں نے کہا چلو بیچارے آئے ہیں بڑا ارمان لے کر, تو اب اس نیت سے آئے ہوں نہ آئے ہوں اب اللہ ہی بہتر جانے. لیکن قرینہ یہ بنتا ہے کہ تو خیر اب نعت خوان بھی اگر محض اللہ کی رضا کے لیے جائے گا تو پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے اس کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا سننا ثواب نہیں ہے؟ پڑھنا ہے اور پڑھنے کے ٹائم پہ جانا ہے, اور خاص کر اپنے کسی خاص جو نمائندہ ہے پہلے اس کو بھیجنا, پتہ کرنا محفل جم گئی ہے, پبلک جام ہے, ساؤنڈ سسٹم کیسا ہے, ایکو ساؤنڈ ہے کہ نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. یعنی میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن دنیا دیکھی بھالی ہے, میں بہت پرانا ہوں سمجھے. تو اب یہ کہ اب یہ جانا اللہ کی رضا کے لیے ہوا یا کیا, ثواب ملے گا, گناہ ملے گا یا کچھ نہیں ملے گا, کیا مطلب. اگر اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا تو سنے گا بھی, سننے میں کیا حرج ہے, سننا بھی تو ثواب ہے نا. میں نے پہلے دن 2-3 دن پہلے نعرے لگائے تھے, کئی نعرے لگائے تھے. میں روز لگا سکتا ہوں, میں وہاں نعرے, لیکن میں نے حاجی امین کو بھیج دیا. اب بھی میں نعرے نہیں لگا رہا کہ بھئی ہم نعت خوان لگائیں, سائیں بھائی لگائیں, خوش ہوتے رہیں. اب میں ہی بائک پر چپکا رہوں گا, میں ہی روز نعرے لگاؤں, کسی کے باری نہ آنے دوں, تو یار یہ جمتا نہیں ہے کہ یہ لگائیں. الحمدللہ میری یہ نیت تھی میں حاجی امین کو بھیجوں گا, یہ لگائیں گے, ان کا بھی دل خوش ہوگا نا. نعرے لگانے میں مزہ تو آتا ہے نا. ویسے ہی میں نے بولا آپ کو, اور پھر وائرل بھی کر دیا میں نے. اب تو اس کا کلپ بھی بن گیا ہے اور خوبصورت آواز میں نعروں کا, مدنی چینل اور انہوں نے جاری بھی کر لیا سوشل میڈیا والوں نے. تو یہ بہرحال یہ کہ اخلاص ہمارے اندر نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ یعنی یہاں تک بعضوں کا تو ذہن ہوتا ہے کہ جو اشتہار چھپے اس پہ بھی میری فوٹو چھوٹی اور یہ کونے میں کوئی ڈال دی, نمایاں ہونی چاہیے. سب کو نمایاں کرے گے سے یار, اتنے سارے ہوں تو اوپر آنی چاہیے, نیچے آنی چاہیے, نام میری بڑے الفاظ میں جلی حروف میں لکھنے چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے باریک اس میں کون پڑھے گا اس کو. تو اب یہ کہاں خلوص ہے یار. پھر یہ کلام کو چھپانا, اب بڑی رات آ رہی ہے نا, تو نعت خوان سب نہیں لیکن جنرل بات کرتا ہوں, یہ کلام ڈھونڈ رہے ہوں گے, تو بالکل اگر مل گیا تو خوشی کے مارے آواز کھل جاتی ہوگی کہ بڑی رات کو جب محفل جام ہوگی نا اس پر جھومتے ہوئے پہنچیں گے اپنے. کیسے بہت ٹریفک جام تھی ذرا, آج کل روشنی آئے نا,
تو اب آئے, اب مائک سنبھالا, وہ کلام, تو اب نعت خوان بھی اشش کر رہے ہیں اور محفل بھی اٹھی ہوئی ہے اور نعرے بھی لگ رہے ہیں, بھائی یہی آپ کی تنخواہ ہے, سمجھے, اور چھپا کر رکھا اس لیے نا کہ واہ واہ زیادہ ہو. اب آپ سب کو بول دو کہ میں یہ کلام پڑھنے والا ہوں, یہ کلام پڑھنے والا ہوں اس کتاب میں, تو پھر اب راج کیا آپ کے پاس. تو یہ اس طرح مبلغوں کے لیے بھی یہ شرارت شیطان کرواتا ہے کہ جو پوائنٹ یا خاص بیان, خاص واقعات, خاص روایات اس کو مل گئی نا, تو بتائے گا نہیں کسی کو. وہ مائک پر یا جہاں بھی موقع ملا بیان میں, وہ اس کو تھوڑا یوں لوگ آنکھیں نکالیں, خوش ہوں, اور واہ سبحان اللہ نعرے تکبیر, ہے نا, تو یہ مزہ آتا ہے. مطلب تھوڑا یعنی یہ حب جہاں کی یہ خصوصیات ہیں. حب جہاں میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اتنی لذت ہے کہ کسی کھانے میں لذت نہیں اتنی جتنی حب جہاں میں لذت ہے. اس مضمون کی لکھا ہے اس طرح, تو واقعی بہت مزہ آتا ہے. آدمی مطلب بچ نہیں سکتا, سے کوئی تعریف کر دے تو بھوک ختم ہو جائے, اتنا مزہ آتا ہے. تو اچھا کلام کوئی پڑھا اور وہ نعرے لگ رہے ہیں اور نوٹوں کی برسات. پھر الگ ہر جگہ نہیں ہوتی, ہمارے یہاں نہیں ہوتی نوٹوں کی برسات, لیکن مطلب لوگ متاثر تو ہوتے ہیں نا, اچھا جو کلام پڑھے اور یونک کلام, یونک ہے نا. تو یوں مطلب اللہ کے لیے پڑھنا چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے, رقم کے لیے نہیں. اگر دل میں یہ خرابی ہے کہ رقم ملے گی, بھلے کوئی کمنٹمنٹ نہیں کیا اور اجرت کی تعریف میں بھی نہیں آ رہا, اجرت کی تعریف میں صورت میں آئے گا کہ یا تو طے کر لیا کہ دیں گے, یا انڈرسٹوڈ ہے کہ دیں گے اور اس کو پتہ ہی لیے بغیر تو ٹلے گا نہیں, یا نہیں دیں گے تو اس کو بولے گا کچھ بھی نہیں, آئندہ آئے گا نہیں, یعنی اس کو دینا تو ہے. تو یہ بھی اجرت ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق یہ حرام ہے, اجرت نعت شریف پڑھنے کی. لینا دینا دونوں گناہ ہے, دونوں گناہ گار ہوں گے. یہ اس پر پورا رسالہ مکتبۃ المدینہ کا کبھی کا شائع ہوا پڑھا ہے. تو یہ مطلب اگر دل میں گدگدی ہو رہی ہے آوے آوے, بھلے طے نہیں ہے, دوبارہ بھی جاؤں گا, انڈرسٹوڈ بھی نہیں ہے کہ نہیں دیں گے تو نہیں, لیکن اب گدگدی تو ہے, مزہ تو آ رہا ہے, شاید ملے گا, سب کو دیتے تو ہیں, آپ کو نہ دے تو رنجیدہ ہوں گے, تو دیا خوشی ہوگی. تو کیا مطلب کمال ہو جائے کہ یہ لیا, لے لیا. اب اگر آپ نے اسی وقت اس کو دیا واپس تو ریا سے بچنا مشکل ہو جائے گا. شیطان تو حملہ کرے گا, یار ماشاء اللہ کیسا مخلص ہے, پیسوں پہ ہاتھ ہی نہیں رکھتا, دے دیا واپس, یہ لے لیں آپ. تو پھر آپ بے شک چپکے سے کسی کو دے دیں, خیرات کر دیں, جو بھی کریں, کوئی کسی کو بتائیں بھی نہیں. یہ ہے بڑا مشکل کام. مجھے بہت پہلے کسی نے کہا تھا, مذہبی تھے, اپنے ماحول کے تھے, کہ میں چاہتا ہوں کہ میں امامت کروں اور جو تنخواہ ملے نا وہ میں خیرات کروں. تو کیا مشورہ ہے آپ کا؟ تو میں نے کہا اس میں مشورہ لینے کی ضرورت کیسے پیش آئی؟ شاید میں نے کہا ہوگا اس کو, کیسے پیش آئی مجھے تو پتہ چل گیا نا. جب کرنا ہی ہے تو اس میں کیا میں منع کروں گا کہ نہیں مت دو کسی کو. یعنی مجھے اطلاع کرنے کا یہ بھی ایک اسٹائل ہے, بتانے کا. آدمی بچ نہیں سکتا یار, کسی ایک کو بھی پتہ نہ چلے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ریا جو ہے نا, یہ چونٹی کی چال سے بھی باریک چال کے ساتھ ہم لوگوں کے عمل میں داخل ہو جاتے, ہم بچ ہی نہیں پاتے. وہ اللہ ہی بچانے والا ہے, بچنا قریب قریب ناممکن ہے. میں بڑی بڑی پارٹیاں پہ لاتی تھی میرے پاس, میں حضرت کے ہاتھ میں دوں گا پیسے, نوٹوں کی گڈیاں دیتے تھے. اب یار حضرت کے ہاتھ میں اسی لیے دے رہے ہو کیا؟ ان کو پتہ چلے کہ ماں بدولت نے دیے, چپ چاپ دینا ہے. پیٹیاں لگی ہوئی ہیں, باکس لگے ہوئے, ڈال دیا, پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کہ آپ نے کچھ دیا بھی ہے. لیکن نہیں, اس کو دیں گے, نگران کو دیں گے, 4 آدمیوں کو پتہ چلے کہ ماں بدولت نے چندہ دیا ہے. انما الاعمال بالنیات میں یعنی کہ معاف کرنا, آج کل انداز یہی چل رہا ہے, کم و بیش یہ چل رہا ہے انداز, کہ سب کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اب اگر اچھی نیت ہے, یہ کہنے کو تو اچھی نیت ہے کہ میری اچھی نیت ہے, تب بھی اگر اچھی نیت نہیں تھی تو گناہ گار ہوں گے. بہت مشکل کام ہے کہ
ये नीयत है कि मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि दूसरों को भी पता चलेगा और वो भी देंगे। तो अब आप ऐसी हस्ती हो कि आप देंगे तो दूसरों को भी जेब में हाथ चला जाएगा, तो ठीक है आप दिखा कर दें, बता कर दें, सबको बताएं। तो तरगीब दिलानी मकसूद है तो ये दिल पर गौर करें कि वाकई तरगीब दिलानी मकसूद है या माँ बदौलत की सखावत का कुछ सिक्का भी बैठेगा, ये भी थोड़ा बहुत अंदर में है हिसाब किताब। अल्लाह करम फरमा दे हमारे हाल पर कि हमें सही मानों में इखलास मिल जाए। और ना नेकी, बाज़ बुजुर्गों को तो यहाँ तक हाल था कि जो अमल इनका डिक्लेयर हो जाता था ना, किसी को पता चल जाता था, जरा नमाज तो पता चलेगी, फर्ज नमाज तो मस्जिद में पढ़नी है, नफल अमल कोई पता चल जाता ना किसी को तो उसको वो कल अदम समझते थे, कैंसल, कि मेरा अमल ये पता चल गया फलां को। इतना इनका तकवा होता था कि पता चल ही नहीं किसी को। और ये है नामुमकिन के करीब, ये जज्बा जो है ना नामुमकिन के करीब है कि अल्लाह के लिए अमल करना है तो सिर्फ अल्लाह को पता चले, किसी को, अल्लाह को तो है ही पता, किसी और को पता ना चले। ऐसे भी आमाल होंगे क़यामत के दिन कि ऐसे छुपाने वालों के छुपाए जाएंगे कि जो लिखने वाले फरिश्ते इनको भी नहीं पता होगा। ऐसे भी हैं, इसकी भी रिवायत हदीस है, आपने पढ़ी होंगी, समझे, कि ऐसे भी अमल है। जब ये छुपाना ही चाहता है तो फरिश्तों को भी नहीं पता, इसे छुपाया, अल्लाह को पता और अल्लाह इसको नवाजेगा। फरिश्तों का ताज्जुब करना भी याद पड़ता है मुझे, रिवायत में है कि हमको पता नहीं है उसने अमल किया। तो इससे बंदे मज़ारात में तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब दुनिया में भी होंगे लेकिन आम तौर पे मंजर आम पर देखे नहीं जाते, सबको मतलब कुछ ना कुछ। अब मेरे ऐसा भी आदमी बोलेगा ना फ़कीर नहीं है क्या, हकीर नहीं है क्या, हम लोग भी छोड़ते नहीं है, अपनी चीज़ें बता देते हैं, समझे, कुछ ना कुछ। तो अब इसमें सर हम कोई बताएगा तो उस पर हम वो नहीं करेंगे बदगुमानी कि ये क्यों बता रहा है, हो सकता है अपनी तरगीब के लिए बता रहा है, वैसे ही बता रहा है, रिया की नीयत नहीं है तो भी गुनाहगार नहीं है। रिया उसको बोलते हैं कि इसलिए अपनी इबादत का इजहार करना कि सामने वाले जिस पर इजहार कर रहा है उसके दिल में इज्जत पैदा हो, अहमियत पैदा हो, इज्जत बने। तो ये अमल उसके दिल में इज्जत बनाने के लिए किया, अल्लाह के लिए नहीं किया ना, तो ये रिया हो गया। और या इसके लिए अमल किया कि माल मिले, इसकी वजह से मुझे रकम हासिल हो, तो ये भी रिया है। अच्छा, अब आप बोले इमामत भी तो इबादत है, तो ये तो तनख्वाह लेता है, तो ये रिया हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इमामत जो है ना, ये असल मज़हब पर ये भी जायज़ नहीं थी तनख्वाह इसकी पहले, लेकिन बाद में जब लोगों की सुस्ती हुई ना, पहले लोग खिदमत कर देते थे बगैर मांगे, घर चलते थे और नमाजें पढ़ाई जाती थी, अजानें दी जाती थी, तदरीसें होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन ये फिर बाद में ये हजरात जो थे, अवाम जो थी, उन्होंने खिदमत छोड़ी, ये हजरात कस्बे मुआश की तरफ मुतवज्जे हुए कि अब खाए क्या, बच्चों को खिलाए क्या। तो फिर ये कि मसनद इरशाद कमज़ोर पड़े, मस्जिद के मुसल्ले पर कौन खड़ा हो, तो फिर उलमा जो थे मुताअख्खिरीन ने जब ये देखा ना, तो फिर ये कि फतवा दिया कि हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। जमे माल के लिए फिर भी मजम्मतें मौजूद हैं, अब तो जमे माल के लिए भी ले रहे हैं, तो तनख्वाहों के लिए झगड़े करते ही ना कि इतनी और उतनी हो, ज़्यादा तनख्वाह देगी तो उधर लुढ़क गए, ये भी बाज़ों का होता होगा। तो ये कि बहरहाल वो अगर पैसे ज़्यादा लेने के लिए जाता तो जायज़ तो है, लेकिन मजम्मत है उसकी, मजमूम हरकत है, ये लालच है, हिर्स है, नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह मतलब ये कि इमामत की उजरत जायज़ है। अब ये वो रिया ना रही, गुनाह भरी रिया, जिसकी तारीफ में कि उसके तहत नहीं आएंगे, गुनाह के तहत तदरीस वाले भी नहीं आएंगे, अजान देने वाले भी नहीं आएंगे, तो आप नात वाले क्यों नहीं? तो असल तदरीस नहीं करेंगे तो उलमा प्रोडक्शन नहीं होगा, कुरान नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को तो कुरान शरीफ से लोग जाहिल रह जाएंगे। नात शरीफ अगर नहीं पढ़ेंगे लोग बिलफर्ज, तो इस्लाम का निज़ाम बिगड़ेगा नहीं, मसनद इरशाद वीरान नहीं होगी, तो उनको बाकी रखना था। और नात पढ़ने वाले अगलब, गालिब नहीं, अगलब बगैर पैसों के पढ़ रहे हैं अब भी, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पढ़ते, लेकिन अगर ये सारे पढ़ना छोड़ दें तब भी पैसे देकर पढ़ाना उनको, ये तो खैर उस वक्त के उलमा फैसला करेंगे जब सब कोई नहीं पढ़ेंगे तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जवाज़ का फतवा दें कि इसके बगैर वो मसनद इरशाद वीरान नहीं हो रही,
دین کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اور وہ نہیں کرتے، امامت چھوڑتے، مسجد ویران، سب میں دین کا نقصان پایا جا رہا تھا. تو جن جن میں دین کا نقصان پایا جاتا تھا علماء نے اس کی اجرت کو جواز کا حکم دیا. اب جو ہر بات میں بدعت ڈھونڈتے ہیں نا، وہ اس میں تھوڑا غور کر لیں کہ تنخواہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، ہے نا. دکھتی رگ پہ ہاتھ پڑ گیا. اللہ پاک میرے جشن ولادت کو آباد رکھے. اب نعرے لگاتے ہیں، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، شاہ ابرار کی آمد، آقا اتار کی آمد. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ، 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 یا رسول اللہ. لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے. مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی، منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی. سجاوٹ غور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. مرحبا صد مرحبا. 1500واں جشن ولادت، مرحبا صد مرحبا. آئے شاہ ختم نبوت، مرحبا صد مرحبا. آئے تاج دار رسالت، مرحبا صد مرحبا. صاحب عظمت و شان و شوکت، مرحبا صد مرحبا. آئے جہاں میں رانے رحمت، مرحبا صد مرحبا. سب سے بڑی اللہ کی رحمت، مرحبا صد مرحبا. آمینہ چمکی تیری قسمت، مرحبا صد مرحبا. گود میں آئی رب کی رحمت، مرحبا صد مرحبا. سر پہ سجا ہے تاج شفاعت، مرحبا صد مرحبا. ان کے صدقے پائیں گے جنت، مرحبا صد مرحبا. رب کے کرم سے کر کے شفاعت، مرحبا صد مرحبا. ہم کو دلوائیں گے جنت. مرحبا صد مرحبا. واہ حلیمہ تیرا مقدر، مرحبا صد مرحبا. گود میں انمول آیا گوہر، مرحبا صد مرحبا. آمینہ کے گھر آئے محمد، مرحبا صد مرحبا. ان کی خوشی کی کوئی نہیں حد، مرحبا صد مرحبا. آئے شاہ ابرار آئے، مرحبا صد مرحبا. امت کے غمخوار آئے، مرحبا صد مرحبا. اے دیوانو جھوم کے بولو، مرحبا صد مرحبا. نام محمد چوم کے بولو، مرحبا صد مرحبا. 1500واں جشن ولادت، مرحبا صد مرحبا. آئے شاہ ختم نبوت، مرحبا صد مرحبا. مرحبا 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 مرحبا. محفل مصطفیٰ کی سجائیں گے ہم، مصطفیٰ کے ترانے سنائیں گے ہم.
1500 जश्न मनाएंगे हम, 1500 जश्न मनाएंगे हम। आज हूरो मलाइक भी खुश हो गए, मिलके सब एक दूजे से कहने लगे, उनकी आमद के नग़मे सुनाएंगे हम, 1500 जश्न मनाएंगे हम। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह दुनिया भर में कई आशिकान रसूल अपने घरों को सजाते हैं, अपने महलों को सजाते हैं और चरागा करते हैं। आप भी एक जहाँ जहाँ आप हैं अपने नाम पते वगैरह के साथ हमें अपनी इस तरह सजावट की वीडियोस भेज सकते हैं। अगर मुनासिब हुआ और कोई रुकावट ना हुई तो इंशाल्लाह हम आपके भेजे हुए वीडियोस मनाजिर मदनी चैनल पर दिखाने की नीयत रखते हैं इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ये दुआ 3 बार पढ़ी तो गया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कराची बारिश अगस्त 2025 में बारिश से होने वाले हादसात की एक झलक। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिश के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद का इंतकाल हुआ। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 2 खवातीन और 2 बच्चे इंतकाल कर गए। शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से 2 नौजवान इंतकाल कर गए। औरंगी में दीवार गिरने से 1 बच्चा इंतकाल कर गया। नॉर्थ कराची डिफेंस महलीर पेट्रोल पंप पर आग और शारे फैसल पर करंट लगने से कम से कम 3 अफराद इंतकाल कर गए। एक और अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए, जिनकी असल तादाद का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। कराची एयरपोर्ट के इलाके में 163 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जो 1979 के बाद सबसे ज्यादा है। कराची में सबसे ज्यादा बारिश शुमाल मशरकी हिस्से में हुई, जो रवां साल की सबसे ज्यादा बारिश है। ये बारिश 178 यानी 178 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नजर न कर इस पर है कोई दम कि ये सारी बाहर आँखों में। मेरा नाम सरमद अली है, मैं साद अली का बड़ा भाई हूँ। मेरा भाई फैज़ान मदीना फैसलाबाद में तालिब इल्म थे, जो 4 साल वहाँ पे पढ़ते रहे। उसके बाद उनका तबादला कराची हो चुका था। कराची में अपना दूसरा पेपर देने के लिए वो गए थे। वापसी में जब आ रहे थे तो अचानक बारिश शुरू हुई और करंट लगने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। तो ये बहुत दुख भरा लम्हा है जो हम कभी भुला नहीं सकते। अल्लाह ताला मतलब हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और पीर साहब से गुजारिश है कि वो दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी कब्र को कुशाद और मुनव्वर फरमाए। मेरा नाम शाहिद है, मैं साद अली का वालिद हूँ। तो बहुत हम लोगों को गम जब बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन खुशी भी बड़ी है कि शहीद का रुतबा मिला उनको। पीर साहब से गुजारिश है कि वो दुआ करें हमारे बच्चे के लिए। दुनिया है फानी, नजर न कर इस पर। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है, फौतगी के बाद जब ये तीजे नामे या 40वें का जो इसाले सवाब ख़त्म दिलाया जाता है तो इसमें बड़े एहतमाम के साथ गोश्त वगैरह पकाया जाता है, तो क्या ये करना ज़रूरी है? इसके अलावा भी इसाले सवाब हो सकता है। बाज़ दफ़ा देखा गया है कि जब फौतगी हो जाती है तो उसके बाद फिर रिश्तेदारों को कपड़े वगैरह भी दिए जाते हैं। इस वाले से हमारी रहनुमाई फरमा दी जाए। अल्लाह पाक करम फरमाए
کہ سعد علی کتنے کل 4 بھائی ہیں، فوت اس میں ایک سعد علی ہوئے ہیں، بارش میں غالباً جی کرنٹ ان کو لگ گیا بارش میں، اللہ اکبر. اور یہ درس نظامی اور اسلام اسپیشل پرسن کے ڈسٹرکٹ ذمہ دار بھی تھے، دعوت اسلامی کے مبلغ تھے. اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، بے حساب بخشے. اور جتنے بھی بارش میں حالیہ بارش میں خاص کر فوت ہوئے، اللہ پاک سب کو بے حساب بخشے. جو بھی مسلمان تھے سب کو اللہ پاک غریق رحمت فرمائے. ان کے تمام عزیزوں سے سوگواروں سے میں تعزیت بھی کرتا ہوں، اور خاص کر سعد علی مرحوم کے والد محترم محمد شاہد صاحب اور سرمد علی سے طلحہ علی اور عبداللہ سب سے چھوٹے ہیں، ان سب سے میں تعزیت کرتا ہوں اور سارے سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں. سب کو صبر و ہمت رکھنا ہے، صبر کرنا ہے. اللہ کی جو مرضی تھی وہ ہوا. دنیا سے سب کو جانا ہے، کوئی 2 دن پہلے کوئی 2 دن بعد. ہماری بھی باری لگی ہوئی ہے، جب بلاوا آئے گا جانا ہی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. میرے پاس جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، میں مرحوم سعد اور حالیہ بارش میں جتنے بھی مسلمان فوت ہوئے خصوصاً ان سب کو ایصال ثواب کرتا ہوں اور ساری امت کو ایصال ثواب کرتا ہوں سرکار کے طفیل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ جو سوال کیا گیا 3، 10واں، 40واں، یہ سب جائز ہیں. ایصال ثواب کی صورتیں ہیں یہ، ان میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے. اب رائے کہ اس میں گوشت پکانا ہی ضروری یا فلاں کھانا کھلانا ہی ضروری یا کپڑے رشتہ داروں کو دینا ضروری، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ یہ کہ اگر کھانا پکانا چاہے تو ٹھیک ہے. 7 دن تک صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے یہاں جو وفات ہوتی کسی کی تو ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلاتے تھے. صدقہ خیرات تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کھلانے میں کھانا. البتہ یہ کہ 3 دن تک دعوت منع ہے میت کی. تو تیجے کے یہاں تیجے کا جو کھانا میت کے لیے جو کیا جاتا ہے یہ دعوت کے طور پر یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے. اس کے جائز ہو جانے کے لیے یہ صورت ہے کہ نیت کرے کہ میں نے یہ کھانا ہم نے ایصال ثواب کے لیے کیا، ساتھ میں بزرگوں کو بھی ایصال ثواب بے شک کرے. تو اس طرح اب یہ کھانا وہ تیجے کا کھانا نہ رہا بلکہ اب یہ نیاز ہو گئی ایصال ثواب کی. تو جو ایصال ثواب کے لیے جو کھانا پکایا جاتا ہے وہ غریب امیر سب کھا سکتے ہیں، ورنہ جو تیجے کے لیے خاص کھانا پکایا جائے نا تو وہ صرف غریبوں کو کھلایا جائے گا. یہ ایک صورت ہے. تو اسی طرح 10ویں 40ویں میں بھی ایصال ثواب کریں، آپ بزرگوں کا ایصال ثواب کریں، گوشت پاک کا ایصال ثواب کریں، کربلا والوں کا ایصال ثواب کریں، جشن ولادت بارگاہ رسالت میں نظر کریں. تو اس طرح یہ کھانا پھر نیاز بن جائے گا. لیکن اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ یہ کرے ہی کرے اور اس کے لیے قرضے بھی اٹھائے اور مطلب اس کو کپڑے تو دینا تو یہ تو بس کسی برادری میں ہوتا ہوگا. ہم نے اپنی برادری میں تو کبھی نہیں سنا کہ کپڑے رشتہ داروں کو دینے پڑتے ہیں. ہمارے یہاں تو نہیں ہے، میمن برادری میں نہیں دیکھا ہم نے. تو بعض برادریوں میں ہوگا. تو یہ بلا وجہ کی زبردستی ہے. اب اگر یہ کہ کسی کو اس لیے وہ کھانا کھلا رہے ہیں کہ بھئی یہ اتنا پکائیں گے سارے خاندان کو کھلائیں گے اور یہ اگر نہیں کھلائیں گے اور کپڑے نہیں دیں گے تو یہ برا بھلا بولیں گے وغیرہ. تو اس سے ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر کسی نے کھانا کھلایا میت انتقال ہونے پر یا کپڑے دیے تو یہ سب رشوت میں جائے گا. جن جن کو اس وجہ سے کھلایا گیا یا کپڑے دلائے گئے تو یہ جو بھی اس طرح کا فرد ہے جن کے شر سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے کھلایا اس نے حرام کھایا. اور اب چونکہ یہ اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے کھلایا تو کھلانے والا گناہ گار نہیں ہوگا، کھانے والا گناہ گار ہوگا. یہ رسمیں جو ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے. آپ بھلے 100 دیگیں پکائیں، اللہ نے دیا ہے ایصال ثواب کے لیے جو میں نے طریقہ بتایا اس کے مطابق ٹھیک ہے صحیح ہے، مگر یہ کہ شر سے بچنے کے لیے اور یہ نہیں ہو. نیت ایصال ثواب کی کریں اور ایصال ثواب کریں اور کھلائیں اور نہ جس کو ملے وہ برا بھلا نہ کہے. کپڑے تو یہ میں نے بھی شاید پہلی بار ہی سنا ہے کہ کپڑے بھی دینے ہوتے ہیں.
تو اب یہ اگر اس لیے دیے ایصال ثواب کے لیے کسی کو تو وہ الگ صورت ہے اس کی. عام طور پہ جو میت کے کپڑے ہوتے ہیں نا بچے ہوئے وہ اس طرح جو ہے وہ دے دیتے ہیں. بعض اوقات تو اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں, بعض اوقات پھر انڈرسٹینڈنگ سے سب مل کے کسی کو دے دیتے ہیں. غریب کو یوں عام طور پہ کرتے ہیں. الگ سے کپڑے بھی ہو سکتا ہے دیتے ہوں گے. میت کے کپڑے دیتے ہیں, اگر دیں گے نا رشتہ داروں کو تو رشتہ دار اس کو برا مانیں گے. ہاں, غریبوں کو بھی نہیں دے سکتے میت کے کپڑے, ہر صورت میں نہیں دے سکتے, بعض صورتوں میں دے سکتے ہیں. جیسے کہ اگر میت کے ورثاء جو ہیں وہ سارے کے سارے بالغ ہیں اور سب اتفاق رائے سے بولتے ہیں کہ یہ غریب کو دے دو, خیرات کر دو, سمجھا, یا کسی مالدار کو اٹھا کے دے دو تحفے میں, یہ جائز ہو جائے گا. اور اگر ایک بھی نابالغ ہے وارثوں میں تو اس کا حصہ الگ کرنا پڑے گا, یا جو اجازت نہیں دیتا وارث تو اس کا حصہ بھی الگ کرنا پڑے گا. اب اپنی مرضی سے گھر کا کوئی بڑا فرد ہے بولے کہ میں جب کے دوسرے ورثاء ہیں اور یہ خیرات کر دے تو یہ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ اب میت کا مال نہ رہا نا, تو یہ وارثوں کا ہے. یہ جو بھی شریعت کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے. ہاں میت پر قرضہ ہے تو وہ پھر اس سے ادا کیا جائے گا, قرضہ وغیرہ یہ بھی صورتیں ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ ہمارے یہاں واقعی اٹھا کے شاید دے دیتے ہیں یہ. اچھا, پھر جو لاش پر کپڑے ہوتے ہیں اس کو بدقسمتی سے اترنے کے قابل ہوں یا نہیں, اس کو پھاڑ دیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں. وہ معاذ اللہ یہ تو اسراف ہے. تو اس لیے جیسے ہی انتقال ہو نا, یہ سب کے لیے کہ دیکھو موت تو برحق ہے, سب گھروں میں موت تو ہوتی ہے, تو جیسے ہی فوت ہو نا اس وقت بدن اکڑے گا نہیں فوری طور پر, تو کپڑے اترنے میں کچھ آسانی رہی, اتر جائیں گے. اب یہ کپڑے جو ہیں یہ وارث ہو کے, اور وہ سارے مل کر اگر دینا چاہیں بالغ تو دے سکیں گے کسی کو, کیونکہ میت کے مال سے یوں کپڑوں سے تھوڑا ڈریں گے. نوٹ چھوڑا میت نے نہیں ڈریں گے, گولڈ چھوڑا نہیں ڈریں گے, کپڑے سے ڈریں گے. یہ نا عجیب تک یار شیطان نے بٹھا دی ہیں دماغوں میں ہمارے. تو اب یہ کہ یہ کپڑے جو میت یہ پھاڑ کر پھینک دینا یہ بھی ناجائز ہے. اگر پھاڑ بھی دی ہے انہیں مجبوری ہے کہ جب اترتے ہی نہیں ہے کسی صورت میں, اکڑ جائے گا تو نہیں اتریں گے, تو پھر بھی پھینکنا نہیں ہے, اس کی سلائی کر کے یا اس طرح اس کو کٹ لگا کے نکالنا ہے کہ یہ کام کر رہے, اور یہ پھر آپ لوگ پہنے, وارثوں میں تقسیم ہوں یا سب مل کر دے دیں کسی کو جو بھی نابالغ نہیں ہے, رشتہ دار وغیرہ. تو یہ مطلب صورتیں ہیں اس کی. کوئی بھی چیز اس کو ضائع نہیں کرنی. غسل دینا ہے اس میں بھی پانی ضائع نہیں کرنا, جتنا ایک سنت مسنون جو بھی ہے اتنا ہی پانی بہانا ہے. سب میں مطلب وہ مسائل تو اب یہاں تو زیادہ مسائل کا خیال رکھنا کہ یہ بیچارہ چلا گیا, سمجھے, مگر اس میں مسائل کا زیادہ خیال مطلب اور کم خیال رکھا جاتا ہے. میت ہو گئی تو اب میت ہو گئی ہے نا, اور نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں, جنازے میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں, مصروفیت ہے, میت ہے, اور غم میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں. واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ اب تو نمازوں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ عبرت ہے اس میں. یار میری ماں کا انتقال ہوا تھا, میں ایک ہی بیٹا, میری ماں کا انتقال ہوا, میری ماں کی لاش گھر میں پڑی تھی, میں نماز پڑھاتا تھا ان دنوں, مجھے کوئی وہ نہیں تھا کہ میں چھٹی کروں تو میں نکال دیں گے. میں گیا مسجد میں, فجر کی نماز رات میں وفات ہوئی تھی. الحمدللہ فجر کی نماز میں نے باجماعت پڑھائی اور رو رو کے پڑھائی, اور اس طرح کبھی بھی میں نماز میں رویا نہیں اتنا اس میں. لیکن میں نے الحمدللہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو, میں کبھی کبھی بتاتا ہوں کہ اسلامی بھائیوں کو اہمیت پیدا ہو. یہ نماز ہے, کوئی فوت ہو گیا تو کوئی جماعت تھوڑی معاف ہو جائے گی, جبکہ واجب ہو تو پڑھنی ہے جماعت, نماز تو ہے ہی فرض, تو معاف ہوتی ہی نہیں ہے, سمجھے. تو اس طرح میں نے الحمدللہ جماعت سے نماز پڑھائی تھی جبکہ میری ماں کا جنازہ گھر میں موجود تھا. اچھا, اور میں مسجد چلا گیا, سنبھالنے والے دوسرے موجود تھے گھر میں, وہ بہنیں وغیرہ تھیں میری. اچھا, اسی طرح جب میری شادی ہوئی پہلی رات گزار کر میں نے جماعت سے مسجد میں نماز پڑھائی تھی الحمدللہ, الحمدللہ. تو اس طرح مطلب ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی, نماز نہیں چھوڑنی, نماز نہیں چھوڑنی, اور جماعت بھی نہیں چھوڑنی جبکہ واجب ہو, کوئی شرعی مجبوری نہ ہو. تو یوں مطلب یہ کہ اس اہتمام کے ساتھ اگر آپ کھانا کھلاتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کچھ دو چار مسائل عرض کیے, تو بھلے آپ کھلائیں, بھلے کپڑے دیں, سو دیں گے چڑھائیں, پورے تھان کسی کو اٹھا کے دے دیں ایصال ثواب کے لیے, میت کے مال سے نہیں.
میت کے مال کے تو وہ شرائط رہیں گے جو میں نے عرض کی ہے. اپنے مال سے بھلے دیں. آپ کا والد فوت ہوا, آپ کا بیٹا فوت ہوا, آپ کا بھائی فوت ہوا, اس والے سب کریں, تم سے کریں, کرنا چاہیے اس والے ثواب. لیکن یہ شرائط نہیں ہے, نہیں کرتا اس کو برا والا کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو کھانا نہیں کھلاتا میت کا تو اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ایک نوالا بھی کسی نے نہیں کھلایا, اربوں پتی ہے, لیکن وہ کھانا نہیں کھلایا میت کے سال صاحب کے لیے, یہ گناہ گار نہیں ہے, اس کو ہم برا والا نہیں کہہ سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا, ایصال ثواب کے لیے سعد کے, یہ تو ماشاءاللہ اپنے دعوت اسلامی کے مبلغ اور جو بھی ذمہ دار بھی تھے, کوئی قافلوں کی ترکیب بھی کریں کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے 1500واں جشن ولادت کا سلسلہ ہے, تو ذہن نصیب کے ان کے والد بھائی اور سب مل کر, خاندان والے اور اسلامی بھائی مل کر 15 قافلے ربیع الاول شریف میں سفر کروا دیں ایصال ثواب کے لیے, 3 دن کے لیے کم از کم. اس کی کوئی خوشخبری ذمہ داران اگر بھیج سکیں تو بھیج دیں, تو ہم یہ بھی چلا دیں گے. کوئی ترکیب بنائی ہو تو کوئی تاریخ فکس کر کے کہ ہم قافلے سفر کروائیں گے انشاءاللہ. سیکھنے کو ملے گا, ثواب بھی ملے گا, ایصال ثواب بھی ہوگا, فائدہ ہی فائدہ ہے, نو سائیڈ ایفیکٹ, فائدہ ہی فائدہ ہے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو توفیق دے. اجتماع میں بھی پابندی سے حاضری دیا کریں, اور جس طرح یہ آپ کے مرحوم بھائی یا بیٹے کرتے تھے, آپ اب ان کے جو جگہ پر کریں اور آپ لوگ کام کریں. نہیں کرتے تو کرتے ہیں تو اللہ اور برکت دے آپ کو, مزید زور لگائیں اور زیادہ کام کریں. جتنا یہ تو مطلب جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا, جتنی نیکیاں کریں گے اتنا فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ آپ سب پر رحم کرے, آپ سب کو صبر دے کہ واقعی جوان بیٹا چلا جائے تو ماں باپ پر جو گزر رہی ہوگی یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. اللہ ان سب کو صبر عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم, جو اللہ پاک کے لیے مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. مسجدیں بناؤ, مسجدیں بناؤ, جو مسجدیں بنائیں رحمت سے حصہ پائیں, جو مسجدیں بنائیں رحمت سے حصہ پائیں. مسجدیں بناؤ, مسجدیں بناؤ. ہم اس وقت الحمدللہ منڈی یزمان تحصیل کوڈ والا علاقہ ہے, اس میں نورانی کمرشل مارکیٹ فیس 1 میں اس وقت ہم موجود ہیں. الحمدللہ جو شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے 1500واں جشن ولادت پر 1500 مساجد بنانے کا اعلان فرمایا تھا, اسی سلسلے میں آج اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے الحمدللہ. اور ہمارے یہاں کے اسلامی بھائی ماشاءاللہ جمع ہیں, نیت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اگلے سال یعنی 12 ماہ سے پہلے اس مسجد کو انشاءاللہ کمپلیٹ بنا دیں گے اور یہاں نمازیں شروع ہو جائیں گی. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام, ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام. یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام, یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قہقہ یعنی آواز سے ہنسنا شیطان کی طرف سے ہے اور مسکرانا اللہ پاک کی طرف سے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہر نیکی صدقہ ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے حبیبہ بھائی کی بھی. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نماز دین کا ستون ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے جنید کی بھی.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرعہ اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، ہر شخص کو راحت چاہیے، یہ بتائیے کہ حدیث پاک میں کس چیز کو راحت کا ذریعہ فرمایا گیا۔ سوال نمبر 2، اگر کبھی دل میں خوف پیدا ہو تو اسے دور کرنے کا کوئی ایک طریقہ بتائیے۔ سوال نمبر 3، جنت میں اگر کسی پرندے کا گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوگی تو وہ کتنی دیر بعد کھانے کے لیے تیار ہو کر جنتی کو ملے گا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ ابھی وسلم۔ جو سعد اتاری کے مرحوم کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، تو نیتیں آئی ہیں کہ ان کے بھائی 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے، اور ان کے والد صاحب نے 3 دن کے قافلے میں سفر کی نیت کی، اور ان کے چچا نے جو ہے 3 دن کے قافلے میں سفر کی نیت کی ہے۔ جس طرح جامعۃ المدینہ کراچی کے کل بیان ہوئے تھے کہ 1500 درس الحمدللہ مکمل ہوئے، اسی طرح لاہور میں بھی جامعۃ المدینہ جوہر ٹاؤن، جامعۃ المدینہ کنز الایمان رائیونڈ، جامعۃ المدینہ سادو کی، جامعۃ المدینہ پیراگون سٹی، جامعۃ المدینہ شیراں والا گیٹ، جامعۃ المدینہ ڈیفینس اور جامعۃ المدینہ شاہ عالم نے بھی اپنے 1500 جو درس دینے تھے وہ مکمل کر لیا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ۔ روزانہ 1500 درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 90,874 90,874، اسلامی بہنوں کی تعداد 5,693 5,693، ٹوٹل تعداد 96,567 96,567۔ ربیع الاول شریف 1447 میں ملنے والی نفلی روزوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 19,204 19,204، اسلامی بہنوں کی تعداد 900 ٹوٹل تعداد 20,104 20,104۔ ربیع الاول شریف میں نفل روزہ رکھنے والوں کی ہم نے کارکردگی سنی، ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ نیت کریں کہ اس ربیع الاول شریف میں نفل روزے بھی رکھیں گے، اور اپنی نیتیں، ایک نمبر دکھایا جائے گا مجلس اصلاح اعمال کا، تو اس نمبر پر اپنی نیتیں بھیج دیں، انشاءاللہ یہ کارکردگی مدنی مذاکرے میں بھی شامل کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ۔ 1500ویں جشن ولادت کے موقع پر امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا 15 اشعار پر مشتمل یہ کلام 15 نعت خوانوں کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 1500واں میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ 1500واں میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ 1500ویں ہے آئی عید میلاد النبی، 1500ویں ہے آئی عید میلاد النبی۔ جھومو سب اسلامی بھائی، جھومو سب اسلامی بھائی، عید میلاد النبی، جھومو سب اسلامی بھائی، عید میلاد النبی۔ یہ کلام مکمل سننے کے لیے وزٹ کیجیے نعت پروڈکشن۔ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ دیجئے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں تجارت شروع فرمائی؟ لبیک۔ یہ یہاں جو حاضرین ہیں نا ان سے یہ سوال ہے۔ 6 سال۔ کسی اور سے لے لیں۔ 12 سال۔ جواب درست ہے۔ والدہ کے وصال کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے. جواب درست ہے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی رضائی ماں ہونے کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ انشاءاللہ عز و جل اس کا جواب فیضان مدینہ کے صحن سے لیں گے انشاءاللہ الکریم. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. کسی اور سے سب سے پہلے تو سوال یہ ہے سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست ہے. حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر کون سا جانور قربان کیا؟ جی حسن بھی مسجد میں کون جواب دے رہے ہیں؟ اونٹ. جواب درست ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا سفر کہاں ہوا؟ سرکار کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، سردار کی آمد. انشاءاللہ الکریم اس کا سوال بزرگ اسلامی بھائی دیں گے. اس کا سوال کے جواب انشاءاللہ. ملک شام میں. ملک شام میں. جواب درست ہے. اور عمر شریف کیا تھی؟ آپ کی 12 سال کی عمر تھی. ماشاءاللہ جواب درست ہے. اچھا جنت میں جنتیوں کو سب سے بڑی چیز کیا ملے گی؟ سب سے بڑی نعمت؟ اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ الکریم. جواب درست ہے. وہ کون سی چیز ہے جو وضو کے بغیر چھوئی نہیں جا سکتی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید. جواب درست ہے. وہ کون سے نبی ہے جنہیں آگ میں ڈالا گیا اور آگ گلزار ہو گئی یعنی باغ بن گئی؟ احمد مختار نبی، مالک و مختار نبی، سرور و سردار نبی، اے میرے غم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. جواب درست ہے. انسان کے سب سے بڑی ازلی دشمن کا نام بتائیے. جی بلال بھائی کون جواب دے رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیطان. میں نے نام پوچھا ہے. شیطان ابلیس. جواب درست ہے. اچھا میں ایک شعر پڑھوں گا، اس کا جو نا پہلا مصرعہ سنانا ہے. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس. جواب درست ہے. اب جو میں شعر پڑھوں گا اس کا دوسرا مصرعہ سنانا ہے. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے. کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے. جواب درست ہے. صدقہ بٹے گا عام نبی بی کے گھر میں. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ انشاءاللہ الکریم اس کا جواب مدنی مرنے اسلامی بھائی دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زمزم رضا طاری. ماشاءاللہ. پیر شریف کے دن. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو کوئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اسے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل 24 اگست 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور وینر کا نام. سوال نمبر 1، ایک نفل روزہ رکھنے والے کو جہنم سے کتنے سال کی مسافت جتنا دور کر دیا جاتا ہے؟ جواب 40 سال. سوال نمبر 2، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس ربیع الاول میں کتنے درود شریف روزانہ پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے؟ جواب 1500 درود شریف. سوال نمبر 3، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا؟ جواب 6 سال. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: قاسم ٹنڈولا یار، محمد رمضان اتاری حویلی لکھا، محمد صفدر اتاری بھاول نگر، ابو اتار عبید اتاری مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی، عاطف رضا اتاری شکر گڑھ، حسن رضا بن محمد سرور رائے لاہور، محمد اویس رضا اتاری ملتان. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ انداز یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد صفدر اتاری بھاول نگر. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.